بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ سلام کرنے کو جی چاہ رہا ہے لیکن کچھ لوگ نماز پڑھ رہے اس لیے سلام نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ نماز کے بعد کوئی اعلان کرتے ہیں تو اس میں سلام کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی رکعت گئی ہوتی ہے، ایک نے بھی جواب دے دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کا احتیاط کیا جائے۔ بہت سے چندے والے ساتھی آتے ہیں، وہ بھی سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو ایک اعلان ہے، بھائی مسلمانوں کو جواب دینے کی عادت ہوتی ہے، اگر اس نے نماز میں جواب دے دیا تو اس کی تو نماز چلی جائے گی۔ محبت سے صفت سے سمجھا دیا جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی واحد صلی اللہ علیہ عشر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر انشاءاللہ شوق سے مکہ و مدینہ۔ نازاں کے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق، اے مدینہ منورہ جانے والو، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ یہ فرمان خدا ہے، لوگو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ میری نصیحت ہر دم یاد رکھنا، یہ میری نصیحت ہر دم یاد رکھنا، ہر شے میں شریعت کو یاد رکھنا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، معزز سامعین و ناظرین، اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ دو نام مقناطیس ہے، لوئی چمک ہے۔
انسان کا دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا کرو، زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا ارادہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھ لیں گے نا تو ہمارا کام ہو جائے گا. بھائی ابھی آپ کو 50% طلب ہے، وہ ایک بار دیکھ لو گے تو 110 ہو جائے گی. طلب کم نہیں ہونے والی ہے. کبھی بھی نہیں کہنا کہ ایک مرتبہ دیکھنا ہے، بار بار دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. مانگنے میں کمی نہیں کرنا، کم نہیں مانگنا، دل کھول کے مانگنا. پیارے اللہ، آپ کے خزانے میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری مجھے عطا فرما، چونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی. پیارے اللہ، بار بار حرمین شریفین کی حاضری اور وقت آنے پر جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما. مجھے، میری نسلوں کو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ ایسی مبارک جگہ ہے کہ جہاں ہر ایمان والا بار بار جانا چاہتا ہے. اس کی دل کی چاہت ہے، اس کی دل کی تمنا ہے. وہ وہاں کی نظمیں سننا چاہتا ہے، وہاں کے اشعار سننا چاہتا ہے. میری ان آنکھوں نے کتنی مرتبہ دیکھا، 2 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، کسی کے آنکھ میں آنسو نہیں آتے. اور مدینہ منورہ پر سے نظم ہوتی ہے 5 منٹ کی تو کتنے لوگ رونے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، وہاں کی عظمت، وہاں کا احترام، وہاں کی قدردانی. ذرا میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. جب میرا سفر کا ارادہ ہوا کہ ابھی جلد از جلد جانا ہے مجھے حرم شریف کی طرف، اللہ تعالیٰ نے لبیک لکھ دی ہوگی تو دل میں ارادہ ہو گیا. اور جو لبیک لکھتا ہے وہی سارا نظام بھی چلاتا ہے. تو میں نے ٹکٹیں دیکھنا شروع کی. آپ یقین مانیے، بہت سی جگہ سفر ہوتے ہیں نا تو وہاں کی ٹکٹ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں جانا ہے، ٹکٹ بنانی ہے، تو کوئی دل میں زیادہ خوشی نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا وقت تھا کہ میں ٹکٹ دیکھ رہا تھا کہ اچھا اس میں جانا چاہیے، اس میں جانا چاہیے، کتنے دن جانا چاہیے، ریٹرن کب آنا چاہیے. تو ایک لطف آ رہا تھا، جیسے افطاری کے دسترخوان پہ انسان کو لطف آتا ہے کہ گرمی کے روزے ہیں اور پیاس بھی لگی ہوئی ہیں اور کب اذان ہو، میں کھجور کھاؤں، پانی پیوں. پھر اذان ہوتی ہے تو انسان کھجور بھی کھا لیتا ہے، پانی بھی پی لیتا ہے. لیکن یہ شروع کا جو لطف ہے، ایک مزہ ہے جس کو انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو ٹکٹ دیکھنے میں انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو پھر وہاں جانا اور وہاں کی حاضری، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور جب ٹکٹ بن گئی، طے کیا کہ بھائی اس فلائٹ میں جانا ہے، 1-2 دن کے بعد ٹکٹ بن گئی تو الگ خوشی ہونے لگی. ایسا لگا، حالانکہ ٹکٹ بنائی تھی 3 مہینے پہلے، ایسا لگا تھا کہ بس ابھی جا رہے ہیں. 2-3 دن کے بعد خوشی شروع ہو گئی. اور عام طور پر جب انسان کا عمرے کا سفر طے ہوتا ہے تو اس سے وہ خوشی برداشت نہیں ہوتی. وہ سب کو کہتا ہے بھائی میں عمرے میں جا رہا ہوں. بچے کی شادی ہوتی ہے نا تو باپ سب کو کہتا ہے بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے، دعا کرنا 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد. تو انسان عمرے کے سفر پہ جانے والا ہوتا ہے، کسی ٹور میں اپنا پاسپورٹ دیتا ہے اور اس کے دل میں بس ایک ہی اب دھن شروع، ایک ہی خیال شروع، میں کیا کروں، مجھے احرام لینا ہے، مجھے کپڑے بنوانے ہیں، مجھے مدینہ منورہ میں نیا سوٹ پہننا ہے، مجھے یہ عطر لے جانا ہے، مجھے مسواک لے جانا ہے، میرا وہاں وقت اچھی طریقے پر گزرے، حرم شریف میں میرا زیادہ وقت گزرے. اس کی دعاؤں میں یہ سب شروع ہو جاتا ہے. یہ سفر ہی کچھ نرالا ہے. انسان زندگی میں بہت سے سفر کرتا ہے لیکن یہ ساری کیفیت اس سفر میں نہیں بنتی جو اس سفر میں بنتی. اور کیوں نہ ہو جہاں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا ہو، جہاں پیارے نبی کی جوانی گزری ہو، جہاں پر اللہ کا گھر ہو، جہاں زمزم کا کنواں ہو، جہاں مقام ابراہیم ہو، جہاں حتیم ہو، جہاں غار حرا ہو، جہاں غار ثور ہو، جہاں پر اللہ کا قرآن اترا ہو، جہاں مینا ہو، جہاں عرفات ہو، جہاں مزدلفہ ہو۔ پوری دنیا میں ایک ہی تو جگہ ہے جہاں حج کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی تو جگہ ہے جہاں عمرہ کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی تو جگہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، پھر وہ مدینہ منورہ، اور پھر وہ مدینہ منورہ کا سفر، پھر وہ مسجد نبوی شریف کے مینارے، پھر وہ گنبد خضرا، وہ جنت البقیع، اور وہ ریاض الجنہ، اور وہ مسجد قباء، اور وہ مسجد قبلتین، اور وہ مسجد غمامہ، اور وہ احد پہاڑ۔ جب یہ ساری جگہ ہوں تو پھر انسان کو دل میں خوشی تو ہوتی ہے، بار بار جانے کو دل تو کرتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی تو جگہ ہے جہاں انسان مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، موت کے نام سے انسان ڈرتا ہے، اور جنت البقیع کا جو منظر دیکھ لیتا ہے نا تو کہتا ہے اللہ میں یہاں مرنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں کی موت نصیب فرما۔ ورنہ انسان موت سے بہت چوکنا ہو جائے، موت آ جائے گی، یہ بیماری لگ گئی، اس میں مر جاؤں گا میں، کیا ہو جائے گا، انسان گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں اس کا مرنے کو بھی جی چاہتا ہے، یار یہاں موت آ جائے تو ٹینشن نہیں، اگر ایمان کے ساتھ چلا جاؤں اور میری جنازے کی نماز ہو اور پیارے نبی بھی سن رہے ہوں، جب آہستہ سے ہم سلام کرتے ہیں تو سنتے ہیں، تو کیا وہاں مائک میں نماز ہوتی ہے تو وہ نہیں سنتے ہوں گے؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے سے وہ جنازہ گزرے اور جنت البقیع کا مدفن ملے جہاں کئی صحابہ، تو یہ عجیب اور مبارک جگہ ہے، بڑی مبارک جگہ ہے۔ تو کیا ہمارا عمرے کا سفر طے ہونے کے بعد ہم لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ میں عمرے میں جانا چاہتا ہوں؟ جی ہاں، کہہ سکتے ہیں، خوشی کی بات ہے، لیکن اس میں نیت کا اعتبار ہے۔ اگر اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اگر اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں مالدار ہوں، بار بار جاتا ہوں، اگر اس لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں اللہ والا ہوں، مجھے تو اللہ بار بار بلا لیتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے کہہ رہا ہے، تو جہاں نیت میں کھوٹ ہو پھر تو وہ سارا ہی مسئلہ۔ عشاء کی نماز بھی اگر دکھلاوے کے لیے پڑھے گا تو وہ اس کے لیے وبال ہو جائے گی، خطرہ ہو جائے گی۔ اگر زکوٰۃ بھی دکھلاوے کے لیے دے گا تو اس کے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے راستے میں وقت بھی دکھلاوے کے لیے لگائے گا تو خطرہ ہو جائے گا۔ تو ریاکاری تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ ایک بہت پیارا ہمارے معاشرے میں ماحول ہے کہ انسان جب حج عمرے پر جانے والا ہوتا ہے نا تو ملاقات کرتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہے کہ بھائی بولا چلا معاف کرنا، کچھ غیبت ہو گئی ہو، کچھ غلطی ہو گئی ہو، معاف کرنا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ چونکہ دو صحباب ہے، آپس میں کچھ بات ہو جاتی ہے، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، اگر اس نے کہا کہ بھائی معاف کرنا مجھے، کوئی بات نہیں معاف کر دیا تو سب معاف ہو جائے گا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے یہاں عمرے کے سفر پر جاتے وقت ہوتا ہے، حالانکہ اس کا تو ماحول ہی ہونا چاہیے، اس کی تو عادت ہی ہونی چاہیے، اپنی زبان میں سیدھا سادہ بھائی معاف کرنا، بھائی غلطی ہو گئی معاف کرنا، بولا چلا معاف کرنا، کچھ تکلیف پہنچی ہو تو معاف کرنا۔ تو معافی مانگنا یہ تو بہت پسندیدہ عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے۔ معافی مانگنے سے تو انسان بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پہلوان کون ہے جو کسی کو پچھاڑ دے؟ وہ تو فرمایا نا نا نا، جب اسے غصہ آئے نا تو وہ اپنے غصے کو پی جائے، وہ پہلوان ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، کیا کریں؟ یاد رکھ لینا، اگر موت کے وقت جو اللہ کا غصہ کنٹرول نہیں ہوا نا تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ جو دنیا میں لوگوں پہ غصہ بہت کرتا ہے نا، خطرہ ہے کہ موت کے وقت اللہ کا غصہ اس پر ہو جائے گا۔ یار کوئی ہمارے بچوں پہ غصہ کرے گا تو ہم کو اس پہ غصہ آ جائے گا۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے، بشر ہے، فرشتہ تو ہو نہیں سکتا۔ معاف کرنے کا ماحول، دل ایک دم صاف، دل کے اوپر جھاڑو۔ دنیا ہے یہاں سب ہوتا رہتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، چلتا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی اچھا ہو جاتا ہے کبھی برا ہو جاتا ہے، لیٹ گو، دل صاف۔ انبیاء کے دل بہت صاف ہوتے تھے، صحابہ کرام کا دل ایک دم صاف۔ اللہ تعالیٰ کو صاف دل چاہیے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صاف دل لانا، سورا ہوا دل لانا۔
میل والا، عیب والا، نفرتوں والا، پچھلی باتیں اندر رکھ کے کسی کے کینہ کو پال کے اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو برباد کرنے والا ایسا دل لے کے نہ آنا۔ ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب ابراہیم اپنے رب کے پاس آیا تو صاف دل لے کے آیا، قلب سلیم لے کر کے آیا۔ تو ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف دل دیا تھا اور صاف دل مانگا ہے، ہمیں صاف دل لے کے جانا ہے۔ جب بچہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو کپڑے میلے رہتے تھے اور دل صاف رہتا تھا، اور اب بڑے ہو گئے تو ماشاءاللہ کپڑے ایک دم صاف ستھرے ہو گئے، دل میلے ہو گئے۔ ہمارا دل صاف رہنا چاہیے۔ تو یہ جملہ بولا چلا معاف کرنا، کچھ غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا، اس کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ جانے کے 1 مہینے پہلے شروع کر دینا چاہیے سارے رشتہ دار کو، بھائی کچھ غلطی ہو تو معاف کرنا، بھائی معاف کر دینا، بھائی آپ کے کچھ حقوق میں آگے پیچھے ہو گیا وہ معاف کر دینا، بولا چلا معاف کر دینا۔ تو یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ کئی جھگڑے، سالوں کے جھگڑے، اور عمرے کی سفر کی برکت سے جھگڑے ختم ہو گئے۔ یہ بھی معافی مانگنے تیار نہیں، سامنے والا بھی معافی مانگنے تیار نہیں، لیکن عمرے کا سفر تھا اور اس سفر کی برکت سے اللہ نے جھگڑے ختم کر دی، اللہ تعالیٰ نے دل کو صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دل کو ملا دیا۔ جب ہمارا سفر شروع ہوا تو ایک عجیب منظر دیکھا، بہت سے لوگ ملنے کے لیے آئے، اس میں سے کچھ لوگ رونے لگے۔ ماں کا دل تو نرم ہی ہوتا ہے، وہ تو اپنے بچوں کو دور ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ امی رونے لگے، کچھ دوست احباب رونے لگے۔ اس وقت ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو کچھ وقت کی دوری پر رو رہے ہیں، ابھی جائیں گے، آ جائیں گے 40 دن میں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اس کی یاد دلاتا ہے یہ سفر، آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ آج تو کار میں جا رہے ہو نا بمبئی، ایک وقت آئے گا اسی طرح آپ کے گھر سے جنازہ اٹھے گا اور آپ قبرستان جاؤ۔ جس کو موت یاد ہو نا، پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر وہ چالاکی نہیں کرتا، پھر وہ دھوکہ نہیں دیتا، پھر وہ تانا نہیں دیتا، پھر وہ نمازیں نہیں چھوڑتا، پھر وہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتا، پھر وہ کرکٹروں سے، ہیرو لوگوں سے دل نہیں لگاتا، پھر وہ شارٹ کے چکر میں نہیں چپڑتا، پھر وہ انسٹا کے پورے خیالوں میں نہیں دیتا، وہ نیوز کے چکر میں نہیں پڑتا۔ اس کو پتا ہے سب مر جانے والے لوگ ہیں، سب یہیں رہنے والے لوگ ہیں، بولنے والے بھی سب انسان ہیں، سب مر جائیں گے، اصل تو اللہ ہے، اصل تو میرے رب کی یاد ہے، نمازیں ہیں، قرآن ہے، ذکر ہے، اللہ کے راستے کی محنت ہے، اللہ والوں کی مجلسیں ہیں، درود شریف ہیں، استغفار ہے، آخرت کی تیاری ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں وغیرہ یہ سب ہے، یہ سب تو یہیں رہ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ جو آپ نیک عمل کرو گے، اللہ کے پاس بھیجو گے، وہ سب باقی رہنے والا ہے، وہ سب کام آنے والا ہے۔ تو ایک یہ سبق ملا، جا رہے تھے تو میں نے کہا یہ ابھی گھر والے رو رہے ہیں، دو صحباب رو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تو آ جانا ہے، جب آئیں گے تو یہ حضرات خوش ہو جائیں گے، لیکن ایک ایسا سفر کرنا ہے جو ون وے ہے، جہاں انسان جاتا ہے لیکن دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ پھر سفر ہو عمرے کا، اور انسان بہت سی مرتبہ سفروں میں غفلت ہو جاتی ہے، انسان دعا تک پڑھنا بھول جاتا ہے، گھر والے فیملی والے بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں، دعا بھول جاتے ہیں، حالانکہ دعا تو پڑھنی چاہیے۔ لیکن عمرے کے سفر کا، حج کے سفر کا میں نے بارہا تجربہ کیا۔ سفر شروع کرتے ہی انسان کو ایک اللہ کی طرف سے سنت یاد آتی ہے، دعا یاد آتی ہے، بولتا ہے میرے پاس مسواک ہے کہ نہیں، میں سفر میں جا رہا ہوں، مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، میرے پاس عطر ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر بہت پسند تھا۔ انسان کیسے لباس میں یا زندگی گزارتا ہے کچھ پتہ نہیں، اس سفر میں اس کو لباس اسلامی یاد آ جاتا ہے۔ عجیب سفر ہے، انسان کی پوری ہیئت کو چینج کر دیتا ہے یہ سفر۔ پھر مدینہ منورہ کا سفر ہو، ایئرپورٹ کی طرف کار جا رہی ہو اور اس میں یہ نظم چل رہی ہو، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، جو گنبد خضرا جو دیکھو گے تو زمانہ بھول جاؤ گے،
مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ ایک عجیب سفر ہوتا ہے. انسان بہت سی مرتبہ جاتا ہے, بمبئی سے فلائٹ ہو تو ہم بہت سی مرتبہ بمبئی جاتے ہیں, لیکن ایک یہ سفر ایسا ہوتا ہے کہ درود شریف والا, کچھ لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں, کچھ حزب الاعظم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں, دین کی باتیں ہو رہی ہے, اور جتنا ایئرپورٹ قریب آ رہا ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو یہ سفر نصیب فرمائے. ہم لوگ الحمدللہ 40 دن کا سفر تھا, میں, میری اہلیہ, دونوں بچے بھی ساتھ تھے. ممبئی ایئرپورٹ پہنچے, وہاں سے پھر الحمدللہ ہم لوگ پہنچے ابو دھابی. تو بڑا خوبصورت ایئرپورٹ بنایا تھا. وہ دیکھ کے لگا کہ یار دنیا میں جب انسان تھوڑی سی چیزوں پر محنت کرتے ہیں تو اتنی خوبصورت چیز بنا لیتے ہیں, تو جنت تو اللہ نے بنائی ہے, کیسی شاندار بنائی ہو. انسان تھوڑی دیر دیکھنے لگ جاتا ہے, لوگ وہاں ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ اس کو کیمرے میں کیچ کرو, کتنی خوبصورت جگہ ہے. لوگ تعجب کرنے لگ جاتے ہیں. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یار ہمیں جنت کے لیے محنت کرنی چاہیے. جنت تو کتنی خوبصورت ہوگی, نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی, نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا ہوگا, اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا. اور پھر الحمدللہ جب وہاں سے ہم لوگ جدہ پہنچے, آپ کو پتہ ہے وہاں سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے مکہ مکرمہ. میں آپ کو سفر کی کچھ اہم باتیں بتانے جانے والا ہوں, اس لیے یہ بیان نہیں ہے, یہ کارگزاری ہے. کب گئے, کہاں گئے, کیا واقعات پیش آئے. انشاءاللہ جو حضرات جانے والے ہیں ان کے لیے یہ مجلس بہت کام کی ہے, جو حج میں جانے والے ہیں, جو عمرے میں جانا چاہتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بٹھایا ہے تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ ہم کو قبول بھی کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول بھی کرے گا. ایک نوجوان شخص نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے نصیحت کی تھی کہ بار بار حج عمرے میں جانا ہو تو کیا کریں. تو وہ نوجوان شخص کہنے لگے کہ وہ بات میرے دل پہ لگ گئی حضرت کی. میں سال میں 1 مرتبہ جاتا تھا, ایک سفر ہوتا تھا بولے میرا سال میں. وہ بات کیا تھی؟ اس نوجوان نے کہا کہ بھائی میں نے حضرت کی بات پہ عمل کیا, اللہ کریم نے مہربانی فرمائی, اب میرے کئی سفر ہو رہے. اس مختصر سی بات پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بار بار لے جا رہے. میں تو دھیان سے سننے لگا. انہوں نے کہا کہ جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں, آخری قاعدے میں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یہ پڑھتے ہیں دعائے معصورہ. اس کے بعد یہ 2 چیزیں پڑھنی چاہیے, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پہلے پارے میں. اب انسان 10 مرتبہ پڑھے گا, ایک چٹھی میں لکھ کر تو یاد ہو جائے گا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور دوسرا تقریباً 10ویں پارے میں ہے, وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. یہ دونوں قرآن کریم کی آیت کے مختصر حصے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے پڑھنا شروع کیا نا, اللہم انی ظلمت نفسی کے بعد, کہتے ہیں واقعتاً اللہ تعالیٰ نے میرے راستے کھول دیے اور میرے بار بار سفر ہونے لگے. تو جن حضرات کو یاد ہوں وہ تو اللہم انی ظلمت نفسی کے بعد پڑھ لیں, اور جن حضرات کو یاد نہ ہو وہ نماز کا سلام پھیر کے پڑھ لیں. ان کو یاد ہی نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ سلام پھیر کے پڑھ لیں. ہمارا اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے, دین تو بہت آسان ہے. الدین یسر. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس پر عمل ہوگا نا, کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے لیکن وہ بہت قیمتی ہوتی ہے, وہ بہت کام کی ہوتی ہے. یہ جتنے اللہ والوں کی لائف چینج ہوئی نا, ان کو کوئی بہت بڑے بڑے بیان دل پہ نہیں لگے, وہ چھوٹی چھوٹی بات ہی دل پہ لگی. وہ چھوٹی بات دل پہ لگی اور وہ ایک دم اللہ کے قریب ہو گئے, توبہ طائب ہو گئے. جب مکہ مکرمہ ہم لوگ پہنچے, جدہ پہنچے, تو میری لائف میں فرسٹ ٹائم مجھے بلیٹ ٹرین سے سواری کرنی تھی مکہ مکرمہ کی. تو میں تو دیکھ کے تعجب میں رہ گیا جب میں نے باہر دیکھا اور وہ ٹرین چل رہی تھی 300 کی اسپیڈ پہ. اللہ اکبر. اور
پہلے تو مسجد نظر آ رہی تھی جدہ میں کافی, ہر تھوڑے گھر کے بعد مسجد, ہر تھوڑے گھر کے بعد مسجد. کتنی مسجد ہے, میں بتا رہا تھا اپنے ساتھیوں کو, دیکھو نا کتنی مسجد ہے, عالیشان مسجد ہے, بڑی بڑی مسجد ہے. اور اس کے بعد جب 300 کی اسپیڈ پر ٹرین چلنے لگی نا, تو ایسا لگا تھا کہ ساری مسجدیں ہی نظر آ رہی ہیں. اور جب میں جدہ گیا وہاں سے جدہ کے لیے, اور مغرب کی نماز کا وقت آیا, ایک میں مسجد میں گیا, بہت بڑی مسجد اور پوری پھول. تو میں نے ایک ساتھی کو کہا, میں نے کہا بولے مولانا یہ ہر نماز میں ہی پوری بھر جاتی ہے یار, یہ سعودی عرب ہے, ایک اسلامی ملک ہے, غلطیاں تو اب ہر جگہ ہوتی ہے بولے, لیکن یہ لوگ نماز کے بڑے پکے ہوتے ہیں بولے, اور فرض نماز کا ان کے یہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے. اذان ہوتی ہے اور یہ لوگ سب الحمدللہ مسجدوں کی طرف چل دیتے ہیں, دکان والے دکان بند کر کے, کاروبار والے کاروبار بند کر کے, ایک دھن سوار ہے کہ بھائی فرض اللہ نے بلایا ہے, لا ہے یہ میرے رب کا حکم ہے, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. میں کہاں کامیابی تلاش کر رہا ہوں, بستر پہ, میٹھی نیند میں, پیسوں میں, دکان میں, گراہک میں, کسٹمر میں کہاں کامیابی تلاش کر رہا ہوں, حی علی الفلاح. اور یاد رکھنا مومن کا امتحان ہوتا رہے گا, جو بچہ اسکول جاتا ہے نا اس کا امتحان ہوتا رہتا ہے, تبھی وہ آگے بڑھتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, وکیل بنتا ہے, پروفیسر بنتا ہے, لوئر بنتا ہے, لاکھوں میں اس کی تنخواہ ہوتی ہے. یہ اتنی سب تنخواہ کیوں مل رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ پوری 25 سال تک امتحان دیتے دیتے آگے گیا ہے. تو جو جتنی ایگزام دے گا, امتحان دے گا, وہ اتنا آگے جائے گا. تو مومنوں کا امتحان ہوتا رہتا ہے. آپ غور کرنا, آپ عصر سے بیٹھے, آپ کو دکان پہ جلدی کوئی کسٹمر نظر نہیں آئے گا, مغرب میں 2 منٹ باقی ہے اور کسٹمر چڑھیں گے دکان پہ. اب اللہ چیک کرے گا کہ بتا روزی دینے والا کون ہے, میں ہوں یا یہ کسٹمر. اس وقت اللہ کو ثابت کر دینے کا, یار اللہ مجھے آپ سے محبت, میرے باپ دادا بھی آپ کے در کے ہی فقیر تھے, انہوں نے بھی آپ سے مانگ کے لیا, میں بھی آپ سے مانگ کے لوں. اچھی طرح بات کرنے کی کسٹمر, ان کو بھی دعوت دے دینے کی کہ دیکھو نماز کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں, تو میں نماز کے لیے جاتا ہوں, انشاءاللہ میں نماز پڑھ کے آؤں گا. ہمیں تو بہت جلدی ہے, ہم کسی اور دکان سے لے لیں گے. ماشاءاللہ آپ کہیں سے بھی لے لو, جس کے مقدر کی روزی ہوگی انشاءاللہ ان کو مل جائے گا. آپ لو, انشاءاللہ آپ کو اچھی چیز ملے گی مارکیٹ, انشاءاللہ. اخلاق پیش کر دینے کی, ایک خفیہ دعوت دے دینے کی. مولانا پورے دن مندی تھی, 2000 روپے آئیں گے. ارے چلا گیا, ہو سکتا ہے مغرب بعد اللہ 5000 کا کسٹمر بھیج دے, اور نبی آوے تو ہو سکتا ہے یہ 2000 بلائیں لے کے آوے, مصیبتیں لے کے آوے, اثرات لے کے آوے, ڈاکٹروں کے اور عاملوں کے چکر لے کے آوے, اور بے برکتی لے کے آوے. تو کیا کرو گے آپ ایسے 2000 کو؟ یہ تو نقصان دہ ہو گئے. اور آپ نے یہ 2000 کو ٹھکرا دیا, اور آپ مسجد آ گئے, اور آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا, اور آپ نے دعا کی اللہ کے سامنے. تو کیا یہ سارا منظر میرا رب نہیں دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے انسان کا امتحان. میرے ساتھ ہوا مدینہ منورہ کے سفر میں, پہلے سفر میں ہم لوگ سونا لے رہے تھے, سونا لے لیا, تقریباً ظہر کا وقت ہے, سب پسند کر لیا, لے لیا. اس کو میں نے دیے پیسے. ابھی یہ سونا میں نے لیا اور اس کو ایسے پیسے دے رہا ہوں, اتنے میں ہوئی اذان, اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا کہ خلاص 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 معافی, ابھی یہ اپنی یہ جو اپنے نے جو معاملات کیا یہ ابھی ختم ہو گیا, فسخ ہو گیا, اب نئی بات کریں گے نماز کے بعد. تو میں نے کہا نماز کے بعد؟ تو کیا کہ الان خلاص, الان خلاص, معافی, بعد الصلاۃ انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں, ابھی نہیں, بعد میں. میں کہا بعد الصلاۃ انشاءاللہ, روح جی مکہ, نماز کے بعد میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں. تو کہا کہ شیخ مالش معاف کرنا, رزاق اللہ, روزی دینے والا اللہ ہے. یہ لاکھوں کی بات چل رہی ہے, صرف اس کو ایسے لے کے رکھ دینے گن کے. اذان ابھی نماز میں 15 منٹ ہے, ابھی اذان ہی ہوئی ہے, اور وہ سونے چاندی کی دکان پر ہے, مالدار آدمی ہے, اور بزنس کر رہا ہے, اور کاروبار کر رہا ہے, اور اللہ کے عشق میں کان کتنے تیز ہے اس کے, وہ دیکھو. اذان ہوئی ہے اور وہ مجھے منع کر رہا ہے. میں نے کہا کہ بھائی ابھی تو 15 منٹ ہے, آپ مجھے دے دو, بہتر رہے گا, صرف ایسے دینا ہے, لینا ہے. اس نے کہا نا ابھی آپ چلے جاؤ. میں نے کہا میں چلا جاؤں گا ظہر کے بعد, چونکہ وہ ٹور میں گئے, بس کھڑی ہے, وہ چلی جائے گی. اس نے کہا کوئی مشکل, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, دل سے رسپیکٹ ہے آپ کا, آپ جا سکتے ہو, آپ چلے جانا.
ظہر کی نماز کے بعد میں نے سوچا کہ 1 گھنٹہ لگایا تھا، پتہ نہیں یہ ڈیزائن ملے گی کہ نہیں، تو میں فوراً اس کے پاس گیا، تو وہ مجھے دیکھ کر کے مسکرایا اور مجھے کہتا ہے کہ مقدر کا لکھا کہیں چلا جائے گا کیا؟ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ، تو جو مقدر میں لکھا ہو وہ تو آئے گا ہی، جو مقدر میں لکھا ہو وہ چل کر بھی آئے گا، اور جو مقدر میں نہ لکھا ہو وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک تمناؤں کا شہر، ایک عشق و محبت کا سفر مکہ مکرمہ کا۔ الحمدللہ ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے، میں نے فیملی سے مشورہ کیا، ایک قیمتی بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھو ہم گھر سے نکلے ہوئے ہم کو 25 سے 30 گھنٹے ہو گئے ہیں، نوساری سے نکلے ہوئے، ہم بمبئی آئے، پھر بمبئی سے ہم لوگ ابو دھابی گئے، ابو دھابی سے ہم لوگ جدہ آئے، جدہ سے ہم لوگ یہاں آئے اور ایئرپورٹ پہ اتنی دیر رکے، ہم لوگ ابو دھابی پہ رکے۔ تو ہم لوگ بوجھ اتارنے نہیں آئے کہ چلو آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے، جلدی جلدی جاؤ طواف کرو، 2 رکعت پڑھو اور صفا مروہ کی صحیح کرو اور حلق کروا لو تاکہ عمرہ ہو جائے، ایک بوجھ اتر جائے۔ ہم بوجھ اتارنے کے لیے نہیں آئے، ہم کو کسی نے زبردستی نہیں بھیجا ہے، ہم تو عشق و محبت میں آئے، اور ہمارے پاس تو بہت وقت ہے، ابھی تو عمرہ تو ہو جائے گا 2 گھنٹے میں، لیکن اچھی طرح کرنا، فریش ہو کے کرنا، تازہ دم ہو کے کرنا۔ انسان رات کو دکان پہ نہیں جاتا، دن میں جاتا ہے، فریش ہو کے جاتا ہے، غسل وغیرہ کر کے جاتا ہے، اچھی طرح تیار ہو کے جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ہمیں تو عبادت کرنی ہے، طواف کرنا ہے، طواف بہت بڑی عبادت ہے۔ کیا مبارک جگہ ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں، صدیق اکبر کے قدم پڑے ہوں، عمر فاروق کے پڑے ہوں، عثمان غنی کے پڑے ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑے ہوں، مہاجرین کے پڑے ہوں، انصار کے پڑے ہوں، امام مالک کے پڑے ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑے ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑے ہوں، پیران پیر کے پڑے ہوں، اتنے بڑے بڑے کبار اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتنے اللہ والوں کے جہاں قدم پڑے ہو، یہ کوئی معمولی جگہ ہے، تو بڑی مبارک جگہ ہے۔ اور ساتھیوں نے کہا تو کہ ہم ابھی جائیں گے، بہت اچھا، آپ لوگ ابھی چلے جاؤ، ماشاءاللہ ہر ایک کا اپنا ارادہ ہے، آپ ابھی چلے جاؤ۔ وہ لوگ ابھی چلے گئے، انہوں نے بھی بہت اچھی طرح عمرہ کر لیا، لیکن الحمدللہ جب ہم لوگ صبح میں گئے نا، ایک دم نیند کر کے فریش ہو کے، تو اس وقت عمرہ کرنے کو جو مزہ آئی، اللہ اکبر کبیر، اطمینان والا، اطمینان سے دعا کرنے کا موقع ملا کہ ہم تو پوری نیند لے کے آئے، ہم تو فریش ہو کے آئے۔ ایک ساتھی کہنے لگے، ان کا پہلا سفر تھا، مولانا مجھے تو کبھی رونا ہی نہیں آتا، بولے میں تو کبھی روتا ہی نہیں ہوں، آتا ہی نہیں مجھے رونا۔ لیکن وہ جنہوں نے فوٹو میں دیکھا ہوتا ہے بیت اللہ شریف کو، وہ سمجھتے کہ تھوڑا چھوٹا سا ہوگا، لیکن جب وہ وہاں دیکھتے ہیں اس کا ایک جلال، انوارات، رونق، تو انسان پھر کہتا ہے اپنے آپ سے کہ یار کہاں یہ مقدس جگہ اور کہاں یہ تیرے قدم، تو اس لائق نہیں تھا کہ تو یہاں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو نیچے دیکھ کے چل رہے تھے، نیچے دیکھ کے چلو، نیچے دیکھ کے چلو، پہلا سفر تھا۔ پھر ایک ساتھی نے کہا کہ چلو اوپر دیکھو، اب دعا شروع کرو۔ تو بولے نیچے سے اوپر دیکھا نا، تو کسی نے کچھ نہیں کہا، آنکھ سے دھڑ دھڑ آنسو شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایسی کیفیت پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ بہت بیانوں میں بھی بیٹھا میں مولانا، رونا ہی نہیں آوے مجھے، نہ رمضان میں، نہ عید کی رات میں، نہ 27ویں رات میں۔ رمضان آ رہا ہے تو بھی رونا نہیں، رمضان جا رہا ہے تو بھی رونا نہیں، لیکن مولانا عجیب کیفیت ہو گئی۔ بس بیت اللہ شریف کو دیکھا اور آنکھوں میں سے آنسو شروع ہو گئے۔ اور آپ کو پتا ہے نا، پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پلک جھپک لیں گے نا تو پہلی نظر ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سخیوں کے سخی ہے، ایک بار آپ کی نظر پڑی نا، اب جب تک آپ دعا کرو گے یہ پہلی نظر میں شمار ہوگی۔ لوگوں پر اللہ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو۔ اللہ تو اللہ ہے، انشاءاللہ میں اور آپ جنت میں بار بار اللہ کا دیدار کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں اپنے اللہ کا دیدار کر کے آئے۔ نہیں، انشاءاللہ ہم لوگ
اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ابھی ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، اپنے نفس پر کنٹرول کریں گے اور تنہائیوں میں اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بار بار اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ بیت اللہ شریف کا طواف ماشاءاللہ بہت سے احباب جاتے ہیں، تو ہمارے امی سے ہم نے ایک بات سیکھی تھی، وہ بہت کام آئی۔ پورے سفر میں کبھی بھی طواف کی تسبیح ہاتھ میں بھرانے کی نوبت نہیں آئی، تسبیح پہننے کی۔ لوگ طواف کی تسبیح پہنتے ہیں نا 7 دانے کی، پہلا چکر ہے، دوسرا چکر ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، 5واں ہے، 6واں ہے۔ ہمارے امی کو ہم نے دیکھا تھا تو ایک بہت اچھی چیز سیکھی، وہ پہلے چکر میں پہلا کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان کے بارے میں دعا کرتے رہتے۔ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ایمان دیا ہے، تبلیغ میں ہے نا 6 نمبر، ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت اللہ، اور 7واں پرہیز کے طور پر لایانی چیزوں سے بچنا۔ لایانی چیزوں سے بچنا یعنی تقوی۔ نمبر تو 6 ہیں لیکن وہ 7واں وہ مین بریک ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ تو بہت اچھا موقع مل گیا کہ چلو اب کچھ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ کلمہ بھی پڑھ لیا۔ پیارے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ایمان دیا ہے، ایمان پر محنت کی توفیق عطا فرما، جتنے حضرات کے پاس ایمان ہے سب کو ایمان پہ ثابت قدم فرما، اور اللہ بہت بڑا طبقہ وہ ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے اور ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سب کو ہدایت دے دیجئے۔ اب طواف ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ دوسرا چکر شروع ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ایمان دیا ہے، نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، خشوع اور خضوع والی اور آپ کے دھیان والی اور آپ کو پسند آ جاوے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ تیسرا چکر شروع ہوا، تیسرا کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمدللہ پورا پڑھ لو۔ اللہ علم نافع عطا فرما، علم لدنی، علم وہبی، علم کسبی عطا فرما، آپ کے خزانے غیب سے علم عطا فرما، ہمارے بچوں کو عالم بنا، ہماری نسلوں میں بڑے بڑے علماء تیار فرما، ہم قبروں میں سوئے ہوں اور وہ دین کا کام کر رہے ہوں اور ہمیں ثواب مل رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ یوں کہیں کہ آپ پوری زندگی دعا کرتے تھے، آپ کی دعا کی برکت سے نسلوں میں اللہ والے پیدا ہوئے، وہ پوری دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ ہم تو چلے گئے، آج ہم بھی ہیں، تو ہمارے پردادا ان کے ابا وغیرہ بھی تھے نا 5 6 7، انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم دنیا میں آئیں گے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم مرنے والے ہی نہیں ہیں۔ اگر دنیا کا نظام 200 300 سال اور آگے چلا تو پتہ نہیں اور کتنے آ جائیں گے، کون سی پیڑھی آ جائے گی۔ لوگ تو ہماری قبر بھی بھول جائیں گے، قبر کا ایڈریس بھی بھول جائیں گے، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہوگا۔ پردادا کے ابا کو کون یاد کرتا ہے؟ ان کا نام بھی ہم کو یاد نہیں ہے، کبھی ان کے لیے 25 پیسے بھی ہم نے نہیں دیے، 150 سال ہوئے ان کو۔ تو یہ تو بہت مطلبی دنیا ہے۔ ایک ماں 5 6 بچے کو بڑا کرتی، 5 6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے، اور ہم تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، ہم ہی سب کچھ ہے۔ صحابہ کو چلے ہوئے 1350 سال ہو گئے، تابعین کو 1250 سال ہو گئے، تابعین کو 1150 سال ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہم سنتے 1000 سال کے اوپر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال کے اوپر، فضیل بن ایاز 1000 سال کے اوپر، حسن بصری 1000 سال کے اوپر، رابعہ بصریہ 1000 سال کے اوپر۔ لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اس کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ دنیا کے بادشاہ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، اللہ والے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ ہمارے دل پہ ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حکومت، حضرت عمر کی حکومت ہے نا ہمارے دل پہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہے نا۔ کوئی ہمارے باپ کو برا کہے تو ہم برداشت کریں گے، ان حضرات کو برا کہے تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ یہ حکومت ہی تو ہے ان کی دل پہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت دونوں سنوار دیتے جو اللہ کا ہو جاتا۔ اللہ کا ہونا مینس گناہوں سے بچنا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں حافظ ہونا، عالم ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، اللہ کے راستے میں وقت لگانا، شیخ الحدیث ہونا، بیان کرنے والا ہونا۔ بھائی کوئی شرط نہیں، تمہارے پاس ایمان ہو اور تقوی ہو تو تم اللہ والے ہیں، اور تم پورا دین کی محنت کر رہے 50 سال سے اور تمہاری تنہائی پاک نہیں تو تم اللہ والے نہیں۔ یہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم تو اللہ کے سامنے تو سب چھوٹے ہی ہے نا، کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان ہو، تقوی ہو، وہی اللہ والا ہے۔ ایک آدمی ہے جنگل میں لکڑے کاٹ رہا ہے،
لیکن اس کے پاس ایمان ہے اور تقوی ہے تو قرآن کی نظر میں وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کے ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یہ ہے اللہ والے. اللہ، اے لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی لوگ جو ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے. اب اللہ ہی بتاتے کہ وہ کون ہے میرے ولی. دو جملے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرا تقوی ہونا چاہیے، بریک مضبوط ہونی چاہیے، گناہوں سے بچنے والا بندہ ہونا چاہیے، تنہائیوں میں اس کے پاس اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، گناہ کا وقت آوے اور اللہ کا ڈر اس کو روک دے، اور زکوٰۃ کا وقت آوے تو اللہ کا ڈر اس کو زکوٰۃ دینے پہ لگاوے، اور اللہ کا ڈر اس کو فجر کی نماز میں مسجد میں لے آوے. اللہ کا ڈر اس کے پاس ہو اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہونا چاہیے، اس کے پاس اللہ کا خوف ہونا چاہیے. تقوی والے اللہ کو بہت پسند، اپنے دوست اللہ کو بہت پسند. یار ہمیں اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے نا، اللہ کو اپنے دوستوں سے کتنا پیار ہوگا. لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ دو چیز حاصل کر لی، ایمان تو ہے، اگر تقوی اختیار کر لیا کہ مجھے اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا، لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ایسا نہیں کہ انتقال کے وقت سب ملے گا، مرنے کے بعد سب ملے گا، قبر میں سب ملے گا. تو کہا نا 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 نا، دنیا کی زندگی میں ہی ان کے لیے بشارت ہے، آخرت میں تو ان کو ملے گا ہی. جتنے اللہ والے آپ کی نظر میں ہو، ہر ایک کا آپ چہرے کو تصور کر لو، کیا ان کا چہرہ خوش و خرم نہیں ہے؟ کیا وہ ان کی لائف نو ٹینشن نہیں ہے؟ کون سا وہ بزنس کر رہے ہیں، کون سا کاروبار کر رہے ہیں، اور کون سی وہ 10-10 گھنٹے کی دنیا کی محنتیں کر رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں لیکن وہ ہم سے زیادہ خوش ہیں. آخرکار وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تقوی کی محنت کر رہے ہیں تو وہ خوش ہیں، ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں دی ہے، نعمتوں کی ان کے قریب بوچھار ہے، سب لوگ ان سے ادب سے ملتے ہیں. ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی پورا علاقہ پھیل جاتا ہے، اور جنازے میں پورا جم غفیر ہو جاتا ہے، اور بڑی شان سے اور دعاؤں میں آمین کہنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے جانے پر رونے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کی دنیا آخرت دونوں سنوار دیتا. اللہ والے یہ دلوں پہ حکومت کرتے. تو یہ سفر میں ایک انسان سفر میں جانے سے پہلے اللہ سے دور تھا، عمرے کے سفر سے آیا تو جیسا تھا ویسا ہی تھا. تو فرمایا کہ پھر کیا فائدہ ہوا؟ عمرے کا سفر قبول ہوا یا نہیں ہوا کیسے پتا چلے؟ یوں فرمایا کہ سفر میں گیا تھا تو زندگی کچھ اور تھی، سفر سے آیا تو زندگی چینج ہو گئی. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنے لگا. پہلے داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی آ گئی. پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا، اب تہجد پڑھنے لگا. پہلے دعوت کا کام نہیں کرتا تھا، وہاں سے آیا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی تھی. لاکھوں صحابہ نے دنیا میں اپنی قبریں بنوا لی. انشاءاللہ اب میں بھی دین کا کام کروں گا. تو فرمایا کہ پھر سفر قبول ہو جاتا ہے. الحمدللہ. یہ مکہ مکرمہ کے ہم لوگ سفر میں تھے کہ اچانک طے ہوا کہ ہمیں جانا ہے طائف. تو میں نے بھائی سے بات کی، میں نے کہا طائف جائیں گے، قبیلہ بنو سعد بھی ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ. بھائی کی فیملی بھی تھی ساتھ میں ماشاءاللہ. طائف تو جائیں گے اور قبیلہ بنو سعد بھی جائیں گے. تو ہم لوگ 3 دوست تھے، تینوں کی فیملی تھی. تو ہم لوگ الحمدللہ طائف کے لیے گئے. جب طائف جا رہے تھے نا، تو کیا بتاؤں آپ کو، اتنے اونچے اونچے پہاڑ، اور وہ راستہ ہم طے کر رہے تھے. گرمی بھی تھی لیکن ہم لوگ تو کار میں تھے، اے سی میں تھے. اس وقت میں اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ کتنی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر ہوا ہے.
پتہ نہیں اونٹ پہ گئے ہوں گے، گھوڑے پہ گئے ہوں گے، اونٹنی پہ گئے ہوں گے، کھچر پہ گئے ہوں گے، پتہ نہیں کیسے گئے ہوں گے، کن تکلیفوں کے ساتھ گئے ہوں گے۔ طائف تو بہت بڑی قربانی کی جگہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار ہم کو طائف تو جانا ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ ہم طائف کی زیارت بعد میں کریں، قبیلہ بنو سعد ہم پہلے جاویں، جہاں دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا۔ تو الحمدللہ سب تیار ہو گئے۔ میں نے ڈرائیور صاحب سے بات کی کہ ہم قبیلہ بنو سعد پہلے جائیں، تو کہا بہت اچھا، چلو پہلے قبیلہ بنو سعد چلتے ہیں۔ تو ہم طائف پہنچے تو وہاں سے تقریباً 75 کلومیٹر 70 کلومیٹر قبیلہ بنو سعد تھا۔ تو قبیلہ بنو سعد جاتے ہوئے میں راستے میں غور و فکر کرنے لگا کہ ایک پہاڑ ہے، سوکھے ہوئے پہاڑ ہے، اور دونوں کے درمیان سے راستہ جا رہا ہے، نہ کوئی آتے ہوئے گاڑی دکھ رہی ہے، نہ کوئی جاتے ہوئے کار دکھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ہی چل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ 1400 سال پہلے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، آپ یتیم ہونے کی حالت میں آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کی امی نے کس دل کے ساتھ آپ کو رخصت کیا ہوگا قبیلہ بنو سعد کے لیے، کیا دل پہ گزرتی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو آپ کی امی خوش بھی ہوئی تھی، غمگین بھی ہوئی تھی۔ آپ کو دیکھ کے خوش ہوئی تھی کہ ایسا بچہ تو کسی نے جنا ہی نہیں، اور غمگین ہو گئی تھی کہ کاش آج ان کے ابو ہوتے یا دیکھتے تو بہت دل بڑا ہو جاتا کہ ہمارے یہاں کیسا بیٹا ہوا ہے، دو جہاں کا سردار، اللہ اکبر۔ اور پتہ تھا نا بی بی آمنہ کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، چونکہ نہ تکلیف ہوئی 9 مہینے تک، نہ قے آئی، نہ متلی آئی، اور قیمتی قیمتی خواب آ رہے ہیں، تو سمجھ گئی تھی نا کہ یہ بڑی اونچی شان والے ہیں۔ اور پھر آتے ہی دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا، اور قیمتی قیمتی خواب دیکھنا، اور دنیا میں بڑے بڑے واقعات رونما ہونا، تو دل میں بہت تمنا تھی۔ پہلے بھی گئے تھے لیکن اس بار تمنا تھی کہ یار جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 سال گزرے ہو تو وہاں ہمیں کچھ گھنٹوں کے لیے بھی جانا چاہیے۔ الحمدللہ جب ہم لوگ قبیلہ بنو سعد پہنچے نا تو چاروں طرف پہاڑ تھے، اور بہت خوبصورت علاقہ، اور واقعتاً وہاں کی جو آب و ہوا تھی، پہلے بچے کو کیوں بھیجتے تھے؟ تاکہ ان کو فریش ہوا ملے، اور پہلے زمانے میں گاؤں والوں کی زبان بہت اچھی ہوتی تھی، اور عربوں میں عربی زبان کی بڑی اہمیت تھی کہ بچہ وہاں رہے گا تو گاؤں کی فریش ہوا ملے گی، شہر سے دور رہے گا تو انشاءاللہ صحت بھی اچھی ہوگی، تندرستی بھی اچھی ہوگی، بعد میں بچے کو یہ سب کام آئے گا۔ اس لیے ساری مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی تھی، اور دور دراز سے عورتیں بھی اس لیے آتی تھی کہ گاؤں ہے، روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور شہر میں مالدار لوگ وغیرہ رہتے ہیں، تو ان کے بچے کو لے جائیں گے تو ان کے ابو امی ہم کو کچھ پیسے دیں گے تو ہمارے گھر کا گزران بھی چلے گا، بچے کو بھی سنبھال لیں گے اور گھر کا گزران بھی چلے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ہم لوگ قبیلہ بنو سعد پہنچے، میں نے ڈرائیور صاحب سے کہا، میں کہا ڈرائیور صاحب آپ؟ تو کہا جی مولانا میں آتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر میں ٹھہرے تھے؟ آپ کے 4 سال کہاں گزرے تھے؟ چلو میں آپ کو لے جاتا ہوں بولو۔ کار کے پاس سے وہ مجھے لے گیا، ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اوپر ہم تھوڑا ایسا چلے، پہاڑ کے اوپر ایک راستہ جیسا تھا، وہاں ایک جگہ تھی، مصلے بچھے ہوئے تھے اندر، سیدھی سادی جگہ۔ مجھے کہا مولانا لوگ کہتے ہیں کہ یہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا، بازو میں مکان تھا، تو کہا یہ آپ کی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا، اور ایک جگہ تھی، تو کہا یہ تینوں میں سے ایک جگہ تھی۔ تو انہوں نے جو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی نشاندہی کی تھی، میں نے چپل اتاری باہر، اندر گیا، تھوڑی دیر جا کے بیٹھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتی، وہ محسوس کرنی پڑتی۔ ابھی میں آپ کو بولوں کہ میرے پاس ایک اوریجنل عود تھا، اس کی خوشبو اتنی اچھی تھی، یہ وہ، تو آپ کو صرف اس کی معلومات ہوگی، خوشبو تو نہیں آئے گی۔ یہاں پر میں بات روک کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی ہمیں وہاں لے جائے، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک شخص وہاں صفائی کر رہے تھے، میں تو 1400 سال پیچھے چلا گیا، پہاڑوں کو سلام کرنے لگا، پہاڑوں یار تم کو سلام ہو، تم نے ہمارے نبی کو دیکھا ہوگا۔
میرے نبی کو آپ نے یہاں کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا، بکریاں چراتے دیکھا ہوگا، پانی پیتے دیکھا ہوگا. ایک شور ہو گیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے نا قبیلہ بنو سعد میں. جہاں ہمارے نبی جاتے تھے وہ سارے بچے وہیں چلے جاتے تھے کھیلنے. اور جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی بکریاں چرتی تھی تو سارے لوگ اپنی بکریوں کو وہیں بھیج دیتے تھے کہ یار ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں تو ہماری بکریوں کو بھیج دو تو ان کے تھن میں بھی دودھ آ جائے. آمینہ بھی دائی حلیمہ اپنی قسمت پہ ناز کرتی تھی کہ کتنا مبارک بچہ، کتنا پیارا بچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور اس کی برکت سے کیا برکت ہو گئی تھی. حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ دیکھا انہوں نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا. کبھی بکریاں چرانے لے جاتی تھی تو ساری بکریاں ہمارے نبی کو دیکھتی رہتی تھی. حضرت شیمہ کہتی ہے میں بھی ہمارے نبی کو دیکھتی رہتی تھی. ویسے اکیلی جاتی تھی بکریاں چرانے تو کوئی بکری ادھر چلی جاوے بکریوں کو سنبھالنا پڑے. فرماتی ہے ہمارے نبی کو کبھی لے کے جاتی تو ایسا ہوتا کہ میں بھی ہمارے نبی کو دیکھتی رہتی، بکریاں بھی ہمارے نبی کو دیکھتے رہتے. صحابہ کتنے خوش نصیب ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا ہوگا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہوں گے، پیارے نبی نکلتے ہوں گے اپنے کمرے سے زلف لہرا کر کے، اور وہ جنت کا ٹکڑا اور جن پہ قرآن اترا ہو وہ خود قرآن پڑھتے ہوں گے، اور پہلی صف میں صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدنا حضرت ابو ہریرہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایک سے ایک ایسے ہیرے کہ پوری دنیا کے اللہ والے ان کا مقابلہ نہ کر سکے. پوری دنیا کے حضرت جی مولانا الیاس صاحب، پوری دنیا کے خواجہ صاحب، پوری دنیا کے پیران پیر ان کی قدموں کی دھول تک نہ پہنچ سکے. وہ کیا اللہ تعالیٰ نے چنیدہ اللہ تعالیٰ نے لوگ دیے تھے. اس لیے کبھی بھی لائف ٹائم صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. صحابہ تو صحابہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ استاذ کیسا ہے دیکھنا ہو تو ان کے شاگردوں کو دیکھو، اس سے استاذ کا پتہ چلتا ہے. تو صحابہ پہ کیچڑ اچھالنا نعوذ باللہ نبی کی شان میں گستاخی ہے. کتنے لوگ انہوں نے ہمارے نبی کا زمانہ نہیں پایا، تابعین میں سے بنے، اب نبی کا زمانہ تو نہیں پایا، نبی کیسے ہوں گے؟ تو کہیں ان کے اسٹوڈنٹ کو دیکھو، یہ صحابہ کو دیکھو. اس سے اندازہ لگاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم. اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت سب لگا دی پیارے نبی کے پیچھے، اللہ کے پیچھے، اللہ کے دین کے خاطر. میرا رب ان کو کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. قرآن کریم کا فیصلہ، اٹل فیصلہ. الصحابۃ کلہم عدول، ارے تمام صحابہ جنتی. پوری دنیا میں دین کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا. اسلام کو کوئی جانتا تھوڑی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمان تھوڑی تھے اس وقت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی مسلمان نہیں تھے. یہ تو سب بعد میں اسلام لائے. ہمارے نبی نے سمجھایا، حضرت ابوبکر ایمان لائے، حضرت عمر کے لیے دعا کی، حضرت عمر ایمان لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، 5 لوگ ایمان لائے، 10 لوگ ایمان لائے، 12 لوگ ایمان لائے، پھر آہستہ سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان لائے. بہت مختصر جماعت. کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں وہاں کی ایک چھوٹی جگہ، اور کہاں یہ 12-15 لوگ، 40 لوگ، اور کہاں پوری دنیا. ایسا ہی ایمان پہنچ گیا پوری دنیا میں. ہم لوگ جاتے تو ایک جماعت نہیں نکلتی ہمارے سے، اور پوری دنیا میں ایمان کا پہنچنا، ہندوستان میں ایمان کا آنا، صحابہ کی بہت قربانیاں ہیں. میں جب بدر میں گیا نا، بدر میں تو میں نے 13 صحابہ کی جب وہاں قبریں تھی نا، جب میں اس کے قریب گیا نا تو میرا دل ٹوٹ گیا ایک دم. میں برداشت نہیں کر سکا. میں نے کہا کیا یار، کتنے ماشاءاللہ جوان تھے، بیوی کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، اللہ کے دین کے خاطر شہید ہو کے چلے گئے. کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے. کبھی نہیں، کبھی نہیں. ان کو تو سننا بھی نہیں. ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، اللہ انہیں ہدایت عطا. تمام صحابہ جنتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے ساتھ جمع کر دے.
آج ہم ہمارے نبی کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے لائیو میں ہمارے نبی کو دیکھا, اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مل گئی ہو, آپ کو دیکھنا مل گیا ہو, آپ سے باتیں کرنا مل گیا ہو, آپ سے مصافحہ کرنا مل گیا ہو, آپ سے معانقہ کرنے مل گیا ہو, ہمارے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنا, جمعہ کا خطبہ سننا, آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. قبیلہ بنو سعد اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے. اس نے مجھے بتایا, وہاں کام کرنے والے نے, مولانا خلاصہ یہ کہ یہ قبیلہ بنو سعد ہے, یہ مبارک جگہ ہے. ایک کنواں بتایا کہ وہ کنواں آپ کو دکھ رہا ہے. میں نے کہا جی ہاں. ایسا کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے, وہاں پانی بھرتے ہوں گے, پیتے ہوں گے وہاں. اور پھر ایک جگہ بتائی, وہ جگہ دکھ رہی ہے؟ میں نے کہا یہاں فرشتے آئے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا تھا, اور آپ کا جو شق صدر کیا تھا نا, وہ اس جگہ پہ کیا تھا. اللہ اکبر. پھر وہاں سے میں دیکھنے لگا, مجھے کہا دیکھو مولانا, یہ تم بڑی مبارک جگہ ہے, سامنے کتنی بڑی بستی ہے, پوری بستی کو قبیلہ بنو سعد کہتے ہیں انہیں. میں ان کو دیکھنے لگا, وہاں مسجد بنی ہوئی تھی, لوگوں کے مکانات تھے. میں نے کہا کتنے خوش نصیب لوگ ہیں, صبح اٹھ کے باری کھولتے ہوں گے اور اس مبارک جگہ کی زیارت کرتے ہوں گے, شام کو یہاں کی زیارت کرتے ہوں گے. کیا رحمتیں ہوگی, کیا برکتیں ہوگی. یا جہاں اللہ والوں کے قدم پڑ جاتے ہیں وہاں برکت ہو جاتی ہے, تو جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سال گزرے ہو تو کیا برکتیں ہوگی وہاں کی, کیا رحمتیں ہوگی. پھر ہم لوگ وہاں سے طائف آئے نا, تو ایک جگہ ڈرائیور ایموشنل ہو گیا. میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ مولانا خلاصہ یہ کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتھر مارے تھے اور آپ نے دوڑ لگائی تھی, اور آخری مرتبہ جو ہمارے نبی گرے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے وہ اس جگہ پہ ہوئے تھے. اللہ, ہاں, اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے ان کو پتھر مارے گئے, اور وہ دین پہ جمے ہوئے پوری دنیا کو جما رہے ہیں. اور آج ہمیں کوئی پتھر بھی نہیں مار رہا, اور ویسے ہی ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. سارے راستے کھلے ہوئے دین پہ چلنے کے. کوئی بھی ولی بندہ چاہے ابھی توبہ کر لے, گناہ سے بچنا شروع ہو جاوے تو رات میں ولی ہو جائے گا. پھر جب بھی گناہ ہو جاوے تو توبہ کر لے, اللہ کی طرف آ جاوے. اتنا سب آسان راستہ ہے. جماعتیں بھی جاتی رہتی ہے, اللہ والے بھی ہیں, مجلسیں بھی ہوتی رہتی ہے, جمعہ کے بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ مسجدیں بھی ہے, اے سی بھی لگا ہوا ہے, قرآن بھی موجود ہے ہمارے پاس, اللہ والوں کے بیانات بھی موجود ہیں, سب سیرت کی کتابیں بھی ہیں. سفر نہیں کرنا پڑا ایک ایک بات سیکھنے کے لیے لمبا, تھوڑا سا کوئی اللہ والے سے جڑ جائے, ان کے معمولات پورا کرے, پوچھے میں کون سی سنتوں کی کتابیں پڑھوں, سنتوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دے, دینی کتاب پڑھنا شروع کر دے, قرآن کریم سے جڑ جائے اور اللہ سے لینے والا ہو جائے, اور اچھی زندگی اور اچھی موت مر کے چلا جائے اللہ کے پاس. وہ عقل مند ہے. تو اس نے جب بتایا نا, اب وہ جو بتاتا تھا ڈرائیور, تو گاڑی بڑی تھی تو مجھے ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا تھا, تو میں بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر رہا تھا پورے سفر میں. دیکھو ڈرائیور صاحب نے یہ بتایا, یہ بتایا, یہ بتایا. اور انہوں نے جو آہستہ سے مجھے کہا نا مولانا یہ وہ جگہ ہے, یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے نا, آپ گر گئے تھے, جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے تھے, یہ وہ جگہ ہے. میرے لیے ٹرانسلیٹ کرنا مشکل ہو کہ جس دین کو اتنی محنت سے پہنچایا تھا اس کی ہم کتنی مذاق اڑا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارے بچوں کا لباس ہو گیا ہے, کیا ہمارے گھر کا ماحول ہو گیا ہے. انسان اللہ کا ہے یا نہیں ہے وہ تو ہر آدمی کو اپنا کچھ خود پتا ہے, اس کو اپنی تنہائیوں کا پتا ہے, اس کو اپنے موبائل کا پتا ہے, میں کیا کر رہا ہوں اس کو سب پتا ہے, میں بد نظری کر رہا ہوں کہ نہیں, غیبت کر رہا ہوں کہ نہیں, جھوٹ بول رہا ہوں کہ نہیں, رات سونے سے پہلے بیوی کے ساتھ مل کے غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں, اس کو سب پتا ہے. ہر انسان کو پتا ہے میں کتنا گنہگار ہوں. دوسرا آدمی اس کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا وہ انسان خود سمجھ سکتا ہے. تو اس کو چاہیے وہ خود توبہ کر لے, وہ خود اللہ کی طرف آ جائے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, جوانی اللہ پہ فدا کر دے. ذرا قبرستان کا چکر لگا کے دیکھ لے, کیا کہیں جوان سوئے ہوئے نہیں ہیں, کیا کہیں ہمارے 2 احباب نہیں چلے گئے, کیا ہم نہیں چلے جائیں گے. ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. الحمدللہ پھر ہم لوگ وہاں گئے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہونے کے بعد پھر آپ کو جب ہوش آیا, پھر
یا آپ کو پھر لے کر گئے ایک جگہ، ایک باغ میں جہاں آپ نے انگور کھائی تھی. ایک دشمن تھا، اس کو رحم آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا عداس اپنے غلام سے کہ میرے رشتہ دار ہے، خلاصہ یہ کہ رشتہ داری کا واسطہ دینا اور کہنا کہ میرا انگور رد نہ کرنا. اس کو رحم آ گیا دیکھ کے. وہ مکہ مکرمہ کا ہی تھا، وہ تو نہ آ سکا، اس کو اچھا نہیں لگا آنا کہ یار جن سے دشمنی کرتا ہوں ان کے پاس کیسے جاؤں، تو اپنے غلام کو بھیجا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بات چیت ہوئی. خلاصہ یہ ہے، اس نے کہا کہ بھائی میرا نام عداس ہے اور انہوں نے رشتہ داری کا واسطہ دیا ہے، انگور رد نہ کرنا، کھا لینا. آپ کہاں سے ہو؟ کہا نینوا سے ہوں. ہو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو. آپ کیسے جانتے ہو یونس کو؟ یونس علیہ السلام کو آپ کیسے جانتے ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. عداس اسی وقت مسلمان ہو گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو غم طاری تھا نا، وہ ایک دم خوشی میں تبدیل ہو گیا. اس جگہ پہ جانا ہوا جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے تھے، جہاں مسجد عداس بنی ہوئی ہے. اس کے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، آپ کی مزار وہاں بنی ہوئی ہے. کئی صحابہ آرام فرما. آج ایک وقت تھا ہمارے نبی کو پتھر مارے گئے، آپ کو ستایا گیا، آپ کو تڑپایا گیا، آپ کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی، آپ کو نکال دیا طائف سے، بچوں نے پتھر مارے، کسی کو رحم نہیں آیا، آپ خود خون سے جوتے مبارک آپ کے رنگین ہو گئے. لیکن کسی کی قربانی ضائع تو نہیں جاتی ہے نا. آج وہاں پورا اسلام اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا، جگہ جگہ مسجدیں قائم کر دی. ایک کاش آپ طائف کے لوگوں سے ملتے. مجھے کہا کہ مولانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پتھر سے ٹیک لگایا تھا نا، میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں. ایسا سنا ہے کہ وہ روئی جیسا نرم ہو گیا تھا جب آپ نے ٹیک لگایا تھا. تو اللہ کا شکر ہے اس سے پہلے سفر میں مجھے اس کو ٹیک لگا کے بیٹھنے کا موقع ملا تھا، اللہ کا کرم ہے. لیکن اگر میں ان کو کوئی بات بھی بتاؤں گا تو یہ مجھے کھل کے زیارت نہیں کرائیں گے. پھر تو کسی سے سیکھنا ہو تو ان کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. کچھ بھی بات ہوتی تھی تو صحابہ کہتے تھے نا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. تب وہ دل سے بتائے گا، وہ سکھائے گا. پھر اس نے کہا کہ مولانا آپ کو پتا ہے یہودیوں نے اوپر سے پتھر پھینکا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے یا اس جگہ پہ، تو اوپر پہاڑ ہے، تو کسی نے اوپر سے پتھر پھینکا تھا، یہودیوں نے یا کسی نے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اس دعا کی برکت سے وہ پتھر وہاں رک گیا. بھئی ایک آدمی بیٹھا ہو پہاڑ پہ، پتھر آوے تو اس کا دل تو فوراً وہ کہے گا نا کہ بھائی اگر اللہ کی طرف سے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی اور کی طرف سے کوئی جادو کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، ایسا مارنا چاہتا ہے تو رک جا بھائی، اللہ اس کو روک دے. تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی، کیا اللہ سے بات کی، وہ جملے تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ پتھر وہاں رک گیا. انہوں نے اس کو پھر تو میں نے وہ پتھر دیکھا، میں نے کہا ہاں یار یہ تو کیسے رکا ہوا ہے. تو اس نے بتایا، پوری داستان بتائی. پھر مجھے کہا کہ مولانا آپ کو وہ یاد ہے دو پہاڑ کے فرشتے آئے تھے جب ہمارے نبی کو ستایا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ دونوں پہاڑ کو ملا دیں تو طائف والوں کا چورا چورا ہو جائے. تو میں نے کہا ہاں. تو کہا دیکھو وہ یہ ایک پہاڑ ہے اور ایک سامنے پہاڑ. کاش آپ میرے ساتھ وہاں ہوتے تو میں آپ کو بتاتا. تو کیسے بتا سکتے؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ اوریجنل جگہ ہم کھڑے ہیں. تو کہا ہاں ہاں یہی. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے تھے، وہ بھی ایک دم قریب میں وہ جگہ، یہ وہ جگہ ہیں. بولے دیکھو آپ. پھر جب ہم لوگ ریٹرن آ رہے تھے تو ایک میقات لگتی ہے. طائف سے ریٹرن آتے ہوئے عمرہ کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا. میقات لگتی ہے. پھر الحمدللہ وہاں سے عمرہ کیا. ہمارے شیخ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف سے عمرہ کیا. پہلا عمرہ کیا تھا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے.
کہ آپ کی برکت سے تو دنیا آخرت کا نظام چلا ہے, آپ کے رونے کی برکت سے تو آج ہم بہاروں میں ہیں. تو ہمارے نبی کے تو اتنے احسان ہے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. پھر مدینہ منورہ بھی جانا تھا, تو بڑا جو عمرہ تھا یہاں سے وہ پیارے نبی کی طرف سے کر لیا تھا. دوسرا میرے شیخ کے بھی بہت احسانات تھے, ان کی برکت سے اللہ کا نام سیکھا تھا, ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوتے, کن غفلتوں میں ہوتے, کن برائیوں میں ہوتے. تو ان کی برکت سے اللہ کا نام سیکھا تھا, تو دوسرا ان کی طرف سے کیا. اللہ اکبر. تو انسان جب کسی کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے, بھلائیاں کرتا ہے نا, تو اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو ثواب پہنچاتے. حالانکہ بہت نارمل لائف تھی ہمارے شیخ کی, لیکن اللہ کا نام سکھایا تو آج بھی دل میں ان کا ادب جو پہلے تھا اس سے بڑھ گیا. میں نے طواف بھی شروع کیا تو پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا, دوسرا ہمارے شیخ کی طرف سے کیا. پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیا, اور بھی بہت سے صحابہ کی طرف سے کیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کیا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک طواف کیا, پیران پیر کی طرف سے کیا, حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کیا, حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کیا. ان حضرات کو دیکھا نہیں ہے, لیکن ان سے علم سیکھا ہے نا, ان کی کتابیں, ان کی باتیں, ان کی اقوال. انسان چلا جاتا ہے, لیکن جب انسان نیک ہوتا ہے نا تو اس کی باتیں زندہ رہ جاتی. نیک لوگوں سے ہماری دوستی ہونی چاہیے. میرے ابو کے ایک دوست تھے, ان کا انتقال ہوا. مسجد اور جماعت میں ساتھ میں بیٹھتے تھے, ان کا انتقال ہوا. اشراق کے وقت خبر آئی کہ ان کا انتقال ہوا, تو میرے ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا اسی وقت میرا قرآن ختم ہوا تھا تو میں نے ان کو بخش دیا. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی پڑھ کے بخشنا بھی چاہے تو اس کو کم سے کم ایک دن چاہیے, لیکن وہ دوستی تھی نا, دینی اعتبار سے دوستی, دین کے اعتبار سے دوستی ہو نا تو وہ کام آتی ہے. میرے ابا کے ایک اور دوست تھے, ان کا حج رہ گیا تھا, ان کے گھر والوں سے سیٹنگ نہیں ہو رہا تھا, کسی کو نہیں کہا, ان کا حج کر کے آئے. مجھے کہا کہ بیٹا ثاقب, جب میں نے ان کی طرف سے حج کیا نا تو میں عرفات میں تھا یا کہاں تھا, بولے تو میں نے خواب دیکھا وہ جھولے جھول رہے تھے, ایک دم خوش ہو گئے جن کی طرف سے حج کیا تھا. تو گھر والوں کو کہا کہ اب ان کا حج بدل نہ کروانا, میں نے ان کی طرف سے حج کر لیا ہے. اللہ, دوست نیک لوگوں سے دوستی ہو نا تو کام آ جاتی ہے, لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. تین لوگوں کے ساتھ مجھے اچھا وقت گزارنے کا موقع ملا. ہمارے شیخ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, بھائی میاں صاحب کے ساتھ, اور فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تینوں نیک آدمی, اللہ والے بڑے, سیدھی سادی لائف, ایک دم نارمل لائف. ایک بال کے برابر بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, بس اللہ بڑا ہے, ہم کچھ نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا, اخلاص والی زندگی, بند مٹھی وہ جینا چاہتے تھے. تینوں کا میں نے اینڈ دیکھا کہ ان کا اینڈ کیسا آیا. ان کی عبادتیں تو دیکھی تھی. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے روز. 51 سال تک تہجد سے اشراق تک مراقبہ کیا تھا, روز 12,000 مرتبہ درود شریف. میں حضرت کے بازو میں بیٹھتا تھا نا, کبھی کوئی آ کے اپنی تکلیف سناتا تھا تو وہ روتے تھے یار. کسی اور کے درد کو اپنا درد سمجھنا. خوشی میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے, غم میں کون کس کے کام آتا ہے. وہ رو رہے ہیں اس کے لیے. ایک فقیر آواز دے رہا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, تو فرسٹ فلور پہ بیٹھے ہوئے بستر پہ رونے لگے. حضرت کیا ہوا؟ تو کہا اللہ چاہتا تو اس کو یہ بنگلے کا مالک بناتا, وہ میری جگہ ہوتا اور میں اس کی جگہ فقیر ہوتا. اللہ اس پہ بھی تو قادر تھا. ایک ہی زمانے کا وہ بھی انسان ہے, میں بھی انسان. آج رب نے مجھے گھر بھی دیا, اچھی جگہ بٹھایا عزتوں کے ساتھ. وہ بیچارہ وہ بھیک مانگ رہا ہے, اور آج ہمارے یہاں کوئی فقیر آتا ہے تو اس کو برا بھلا کہہ دیتے. نہ دینا اور چیز ہے, کسی کو برا بھلا کہنا, جھڑک دینا تو اچھی بات نہیں. ایک آدمی نے ایک فقیر کو میرے سامنے 100 روپے دیے, اور اس سے بہت بات چیت کی. مجھے بہت برا لگا. پھر اس کو کہا دیکھ اندھیرے میں مت جانا ہے. بیچارہ چھوٹا منہ کر کے چلا گیا.
مجھے کہا مولانا میں نے صحیح کیا نا. میں نے کہا کیا؟ میں نے اس کو 100 روپے دے کے اتنا سب سمجھایا اس کو. اندھیرے میں مت جانا کا مطلب تھا شراب مت پینا. کیا آپ کو پتا ہے یہ شراب پیتا ہے؟ پتا تو نہیں ہے لیکن 100 روپے دے رہا ہوں تو سمجھاؤں نا. میں کہا اللہ اس طرح دیکھ دیکھ کے دے گا نا آپ کہاں خرچ کرتے ہیں تو آپ روٹ پتی ہو جاؤ. دے دیا اس کو. اس کی کیا ضرورت ہے ہم کو کیا پتا. نوساری میں ایک ساتھی ملے 30 سال سے رکشا میں سوتے. مجھے تو یقین بھی نہیں ہوا. بستی والوں نے بتایا کہ ہماری بستی میں رہتے 30 سال سے رکشا میں سوتے. میں نے ان کو پوچھا آپ کے گھر والے؟ تو بولے کوئی نہیں ہے, یہ میری رکشا ہے, رات میں یہاں سوتا ہوں. کھانا کیا کھاتے ہیں؟ مولانا کبھی بزنس اچھا ہو جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں, نہیں ہوتا ہے تو اکثر وڑا پاؤں کھا کے سوتا ہوں. میری اور آپ کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ اتنے نرم نرم بستر ہے, عالیشان گھر ہے, 9 گھنٹے کی رات ہے, اور 3 منٹ ہمارے پاس تہجد پڑھنے کے لیے نہیں ہے, 2 رکعت کے لیے. کچھ لوگ ہیں ان کے پاس گھر بھی نہیں, بیوی بھی نہیں, بچے بھی نہیں, فیملی بھی نہیں, بات کرنے والا کوئی نہیں, بارش میں, گرمی میں, سردی میں سو. خیر الحمدللہ ہم لوگ طائف سے ریٹرن آ گئے. بھائی نے مجھے کہا کہ ہمیں زیارت پہ جانا ہے. میں نے کہا چلیں گے. شام کا وقت تھا تو ہم زیارت کے لیے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے ان سے کہا بھائی ابھی ہم کہاں جائیں گے؟ تو کہا کہ مولانا ہم عرفات جائیں گے. میں نے کہا عرفات جائیں گے؟ تو کہا ہاں. میں نے کہا سبحان اللہ. ارے جیسے ہی عرفات میں پہنچے نا کیفیت ہی چینج ہو گئی. حج کے دن یاد آ گئے. یار کیا بہار تھی عرفات کی. جبل رحمت پہ گئے جہاں قریب اس جگہ میں قریب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حج کا خطبہ دیا تھا, اور آپ نے بہت لمبی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. پتہ نہیں کتنے صحابہ کے قدم پڑے ہوں گے. وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی ہوگی. عرفات گئے ہم لوگ, دعا کی کہ اللہ حج کے دن یاد آ گئے, ہمیں بار بار حج میں یہاں لے آنا. ظہر سے لے کے مغرب تک سب لوگ ایک ہی چھت کے نیچے سیدھی سادھی ایک جگہ میں سب لوگ جمع ہیں. کوئی رو رہا ہے, کوئی دعا کر رہا ہے. آپ عرفات میں کسی سے بات کرو وہ بات کرنے تیار نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے یہ وقت بہت قیمتی ہے. ایک ساتھی ملے, وہ کہنے لگے کہ بیٹا 2019 کے بعد میری تہجد نہیں گئی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ حج کمیٹی کا کیمپ تھا, میں اس میں گیا تھا اور سنا تھا کہ عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہے, تو میں نے رٹ لگائی. سنا تھا کہ تہجد ملے گی تو سب کچھ مل جائے گا. تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے, اس کے پڑھنے والے اللہ کے بڑے لاڈلے بندے ہوتے ہیں, اور تہجد کے وقت میں انسان اللہ سے لے لیتا ہے اور تہجد والے اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں, تو تہجد سے سب کچھ مل جاتا ہے. تو میں نے عرفات میں 2019 میں رٹ لگائی, اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے دے. بیٹا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے قبول فرمائی. 2019 سے ابھی تک تہجد کا عمل جاری ہے. تو وہ سب باتیں یاد آ گئی کہ یہ عرفات یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے, بڑی مبارک جگہ ہے. وہی ابھی واپس گئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا اس مرتبہ تو عرفات میں بڑا مزہ آ گیا. میں نے کہا کیا مزہ آیا؟ کہنے لگے کہ میں یہاں سے حزب الاعظم لے کے گیا تھا تو 7 منزلیں تھی, اس میں بڑی قیمتی قیمتی دعائیں تھی, اور کتنی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں تھی, اور عرفات دعا کی جگہ ہے. تو میں نے 7 منزل پڑھ لی اور اس کا ترجمہ پڑھ لیا. کیا قیمتی قیمتی دعا تھی. بیٹا میرا عرفات کا دن وصول ہو گیا. کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر سال عرفات لے جاتے ہیں, ہر سال چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بلا لیتے ہیں. تو وہاں عرفات میں جانے کا موقع ملا. مینا گئے اور سب تمبو وغیرہ دیکھیں, وہ یاد آ گئی. مینا میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, اور مینا کا منظر تو مجھے یاد ہے. میں دیکھتا تھا نا لوگوں کو, کچھ لوگ سجدوں میں, اور کبھی خیموں کے باہر آتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کچھ لوگ اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اور کتنے لوگ تھے اپنے معصوم بچے کو رکھ کے آتے تھے اور وہ روتے تھے اور ان کو یاد کرتے تھے, اللہ میں میرے بچے کو رکھ کے آیا ہوں, میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں, میں آپ کی محبت میں آیا ہوں. بڑے خرچ کر کے, بڑے جذبات کے ساتھ انسان وہاں جاتا ہے. تو جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا سفر ہو تو اس قسم کی زیارت بھی کرنی چاہیے, اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے, دعائیں کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ہم لوگ الحمدللہ مینا گئے, اس کے بعد مزدلفہ گئے, مشعر ذی الحرام, ہم اس مسجد کے پاس گئے. مزدلفہ میں وہ ڈرائیور نے کہا
کہ دیکھو حج میں جو لوگ آتے ہیں نا تو یہاں سے کنکریاں چنتے ہیں، حج میں جو لوگ آتے ہیں نا تو اسی جگہ پہ رات گزارتے ہیں، بقرعید سے پہلے والی رات اسی جگہ گزارتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ کی کنکریاں چنتے ہیں، مغرب عشاء ساتھ میں پڑھتے ہیں اور تھوڑی دیر آرام بھی کرتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اطمینان سے یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد وہ حج کے ساتھی یاد آ گئے، حج کے دن یاد آ گئے۔ یہ سب بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت کام کی ہے، کہ جب ہم ایسی کوئی قیمتی جگہ پر جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ اسی طرح سنیں جیسے ہم جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں لے آئے ہیں، 2 دعا کرنی چاہیے۔ پہلی دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ جیسے ہم لوگ مینا میں ہیں کہ پیارے اللہ، مینا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء نے، صحابہ نے، اللہ والوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو وہ سب ہم کو عطا فرما، ہمیں اور پوری امت کو، سب سمیٹ لینے کا، اور جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ایک دعا ہو گئی، آپ نے سب کو سمیٹ لیا۔ ہم چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے ایک گیم آتی تھی، اس میں وہ کوئی کوئن تھا وہ لے لیتے تھے اور اس کے بعد چلتے تھے تو سارے کوئن آٹومیٹک آ جاتے تھے، اس کو لینا نہیں پڑتا تھا۔ پہلے تو وہ کوئن ایسے کچھ گیم ہی آتی تھی، موبائل میں نہیں، ایسے کھیلنے کی آتی تھی۔ تو جب کھیلتے تھے نا تو وہ کوئن کے لیے ایسے ایسے جانا پڑتا تھا، اور کبھی کبھار کوئی سرپرائز آتا تھا اس کو لے لیتے تھے تو پھر کوئن آٹومیٹک ہمارے پاس آتے رہتے تھے۔ تو یہ وہ دعائیں جو سب چیزوں کو سمیٹنے والی ہے، چونکہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے۔ ہم کسی اور سے نہیں کہہ رہے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پیارے اللہ، ہمارے نبی نے، انبیاء نے، اللہ والوں نے آپ سے یہاں پر جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہ ایک دعا۔ دوسری دعا، پیارے اللہ، اس جگہ پر آپ کے عاشقوں نے، اس جگہ پر آپ کے عاشقوں کو آپ نے جو ظاہری باطنی نعمتیں دی ہو وہ سب مجھے عطا فرما۔ آپ کے ولیوں کو آپ نے یہاں جو دیا ہو، کسی کو تہجد دی ہو، کسی کو تقویٰ دیا ہو، کسی کی دنیا سواری ہو، کسی کی دعا قبول کر کے بار بار حج عمرے کی توفیق دی ہو، ہر ایک کی دعا کا انداز الگ الگ ہے، ہر باغ کے ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے، اللہ والوں کا انداز الگ الگ ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا۔ تو یہ سب سمیٹ لینے کا، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ مینا میں گئے 15 منٹ تھی، عرفات میں گئے 15 منٹ تھی، پھر اس نے کہا کہ مولانا دیکھو یہ شیطان، میں نے کہا بھائی کیوں بتاتا ہے اس کو؟ اس کے پاس گئے تو پھر کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان اور خناس کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر اس نے کہا کہ مولانا آپ اتریں گے یہاں؟ میں نے کہا کیوں؟ یہ سامنے آپ کو پہاڑ دکھ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ پہاڑ کے پاس آپ کو سفید ایک پتھر دکھ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا ہوا، یہاں کون سی زیارت ہے؟ تو آہستہ سے کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ جو چھری پھیری تھی نا وہ یہ جگہ ہے۔ اللہ، انسان دنیا بھول جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ یار میں جو بیانوں میں سن رہا ہوں، جو قربانی کی باتیں اپنی آنکھوں کے سامنے، کیا یہ لوگ اللہ کے نام پر کس حد تک چلے جاتے ہیں؟ بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، بس ایک ہی جذبہ ہے۔ آج کی مجلس کا یہی پیغام، ہمیں کچھ بھی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھاؤ، ایک ہی دھن ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میری اور آپ کی ایک ہی دھن ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، گش میں جا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ والوں کی مجلس میں جا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، تہجد پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، زبان سے بولنا اللہ راضی ہو جائے، دل سے بھی میرا ایک ہی مقصد ہے، کیا؟ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی۔ اللہ مل گیا تو سب مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، سب ملا اور اللہ نہ ملا تو کیا ملا؟ کچھ نہ ملا۔ اس کے بعد میں نے ان کو کہا اب آپ کہاں لے جائیں گے ہمیں؟ تو کہنے لگے مولانا مغرب کا وقت تھا، آپ کو جبل نور پہ لے جاؤں گا۔ جبل نور؟ تو کہا ہاں، وہ غار حرا ہے نا، اس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک غار ہے، اس کو غار حرا کہتے ہیں۔
یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی مہینوں تک عبادت کرتے تھے. ہمارے نبی کو تنہائی بہت پسند تھی. تنہائی، عبادت، اللہ سے لو لگانا. اور یہ وہ مبارک غار ہے، یہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار پہ چلے جاتے ستو وغیرہ لے کر کے. کبھی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کھانا پہنچا دیتی اور آپ اللہ کی عبادت کرتے مہینہ مہینہ. تنہائی اختیار کرنا. آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری تنہائیاں ناپاک ہیں. اے انسان، تنہائی کی نیکی تجھے اللہ کے قریب کر دے گی اور تنہائی کے گناہ تجھے اللہ کی نظر سے گرا دیں گے. قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا؟ تو کہا تیری تنہائی دیکھ لے. یہ تیری تنہائی، اور قبر بھی تنہائی کی جگہ ہے. اور اصل جو اللہ کے یہاں جو مقام ملتا ہے نا، وہ سب تنہائیوں سے ملتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینی تھی تو سب کے سامنے نہیں دی، غار ہیرا پہ دی، اکیلے میں. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی تھی تو سب کے سامنے نہیں دی، وہ اکیلے میں بلایا 40 دن وہاں دی. ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا نا، وہاں تک فٹنگ نہیں ہوتی. تو ہمارا کچھ ہونا چاہیے اللہ کے لیے، کچھ وقت نکالنا چاہیے کہ میں اور میرا اللہ، یہ وقت میں نے اللہ کو دے دیا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہے، روزانہ 2 پارے پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ تو کہا 4 سے 5 کا وقت اللہ کو دے دیا ہے. 5 سال ہو گئے مولانا. گھر والے نہیں، پیشنٹ نہیں، کچھ نہیں، موبائل سوئچ آف، اللہ کو وقت دے دیا ہے. روزانہ ہم کو ایک آدمی کا فون آتا ہو 10 بجے، تو 10 بجیں گے تو ہم کو انتظار رہے گا. وہ کبھی 10 بجے کر رہا ہے، کبھی 11 بجے کر رہا ہے، تو اس کا انتظار نہیں رہتا نا. پھر ایک وقت ہونا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے لی مع اللہ وقت، کہ میرا اللہ کے لیے ایک اسپیشل ایک وقت تھا. اور جیسے ہی نبوت ملی، او ہو پھر تو وہ تنہائیوں کی جو عبادت تھی وہ رات میں ہو گئی اور دن میں محنت کرنا ہو گیا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں بہت محنت، یہاں جا رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں. جو صحابی ایمان لا رہے ہیں کتنے، ان کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ آپ محنت کرو. وہ جا کے سب کو لا رہے ہیں ایمان، وہ ایمان لے کے آ رہے ہیں. اور رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پیارے نبی جی جب آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں، ابھی جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب مجھے بیٹھنے کا موقع ملا نا، آپ کی جالی مبارک تھی اور بالکل بازو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ بھی وہاں جانے کا موقع ملا. تو کتنی مرتبہ یہ ابھی میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار وہ کیا وقت ہوگا جب آپ تہجد پڑھتے ہوں گے رات کو. کبھی کبھار ایک رکعت میں 6 پارے ہیں، ایک رکعت میں 6 پارے. اور وہ ہمارے نبی کی قرات جلدی جلدی والی نہیں. اور جتنا لمبا قیام کرتے تھے اتنا لمبا رکوع کرتے تھے، پھر اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے. آپ کے پیر مبارک پہ ورم آ جاتا تھا. ورم ہم کو تراویح میں سجد نہیں آتی، 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے. اور آپ بخشائے ہیں، دن بھر محنت کی ہے اور رات کو اللہ کو راضی کرنا. کہا نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. پیارے نبی جی آپ اللہ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اللہ اکبر. یہ ہم سب کو حکم ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہمیں پیدا ہی کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. ایک آدمی کو میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں ڈرائیونگ پر رکھتا ہوں، آپ کو کار چلانی ہے. وہ 20 دن کے بعد مجھے کہتا ہے مولانا کیا روزانہ کار چلاؤں؟ روزانہ عید کے دن بھی کار چلانی ہے، بقرعید کے دن بھی چلانی ہے، نہ 15ویں شعبان کو بھی چلانی ہے، نہ 10ویں محرم کو بھی چلانی ہے. آپ کو رکھا ہی کار چلانے کے لیے، آپ کا مقصد ہی کار چلانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی عبادت کے لیے. بار بار ہمیں عبادت ہی کرنی ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی غلامی میں آنا ہے. الحمدللہ یہ سب جگہ زیارت کرنے کا موقع ملا، لوگوں سے ملاقات ہوئی، اللہ والوں سے ملاقات ہوئی. ایک بات یاد رکھنا ہماری، مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے. ایک شخص ملے، تھوڑے غمگین ہو گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ ارے مولانا میں بڑی امید سے آیا تھا. کیا امید سے آئے تھے؟ کہ ابھی پورا مجھے خالی ملے گا حرم، یہ تو رمضان سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے. میں نے ان کو کہا یار خوش ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بڑھ گئے، خوش ہو جاؤ. غمگین کیا ہونا،
آپ 2 طواف کا 1 طواف کرو نا. آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو مت کرو, قرآن پڑھو. آپ کو طواف پبلک زیادہ لگ رہی ہے, آپ اس کو ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے بڑھ جائیں. تو کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے, لیکن مولانا رمضان سے بھی زیادہ پبلک ہے. میں نے کہا بھائی ابھی سعودی میں بچوں کی چھٹیاں ہیں اسکول کی, تو ہم لوگ پنجگنی مہابلیشور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں, یہ لوگ حرم شریف آ جاتے ہیں, اپنا وقت یہاں گزارتے ہیں. تو پبلک تو ہوگی نا, کراؤڈ تو ہوگا نا. جب اسکولوں کی چھٹی ہو جائے پورے سعودی عرب میں, دبئی میں, ابو دھابی وغیرہ میں, تو پبلک تو ہوگی, کراؤڈ تو ہوگا. تو اس کے علاوہ بھی بہت سے وقت تھے. ہمارے ساتھ جو 2 صحابہ تھے وہ ظہر میں جاتے تھے تو عصر تک 5 طواف ہو جاتے تھے. ظہر سے عصر میں تھوڑی دھوپ ہوتی ہے, آپ اس وقت چلے جاؤ. اعتراض نہیں کرنا چاہیے کسی چیز پہ. کیا کریں, پبلک بہت ہے. بھائی جو ہے وہ ہے, الحمدللہ اللہ کی عبادت کرنے والے بڑھ گئے. میں نے بھی ظہر میں جا کے دیکھا تو آسانی سے 4 طواف ہو جاتے ہیں آسانی سے. اگر کوئی تھوڑا اچھی طرح کرنے والا ہو تو 5 ہو جاتے ہیں, اطمینان والا ہو تو 4 ہو جاتے ہیں. مولانا دھوپ لگتی ہے, ارے کچھ پتہ نہیں چلتا. حرم شریف میں جو ماربل ہے, کتنی بھی گرمی رہنے دو, 53 ہو کہ 60 ہو, وہ گرم نہیں ہوتے. اس قسم کے ماربل لگائے انہوں نے. تو مین تو انسان کو اگر پیر میں اگر اس کو وہ لگے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا, جب پیر میں تو لگ نہیں رہے. اور کیا عاشق لوگ تھے یار دوپہر میں نے دیکھا کیسے لوگ طواف کر رہے تھے. اللہ اکبر. بہت کم لوگ ہوں گے, میرے حساب سے 1000-2000 ہی لوگ ہوں گے اس وقت طواف کرنے والے. لیکن کیسے عشق میں طواف کر رہے تھے. کسی کے ہاتھ میں چھتری تھی, اور کسی نے ایک چھوٹی چھتری بچوں والی اپنے سر پہ پہن لی تھی, کسی نے کیپ پہن لی تھی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. حرم شریف میں اندر سے بھی ٹھنڈک آ رہی ہے, نیچے بھی ٹھنڈا لگ رہا ہے, ٹائلز ماربل ٹھنڈے لگ رہے ہیں. عشق میں تو پھر انسان سب کچھ قربان کر دیتا. روزانہ لوگ آتے تھے ظہر سے عصر میں, 4-4 5-5 طواف کر کے چلے جاتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا کچھ وقت بتاؤ کب طواف کیا جائے تاکہ ہمارے طواف زیادہ ہو جائے. چونکہ طواف تو پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے, اور یوں فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے. تو آپ اس وقت چلے جائیں, آپ 10 بجے سے چلے جائیں, آپ کے کافی اچھے طواف ہو جائیں گے. رات میں 11 سے 1 میں آپ کو بہت اچھا طواف کرنے کا موقع ملے گا, بہت سہانا وقت ملے گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ سفر ہوا مکہ مکرمہ کا. پھر وقت آ گیا مدینہ منورہ جانے کا. تھوڑا سا دل ٹوٹ گیا کہ یار 20 دن کے قریب گزارے, ابھی تک آتے تھے 17 دن کے لیے, 20 دن کے قریب گزارے, دل بھی لگ گیا. بچے بھی منع کر رہے تھے, ابو نہیں جانا ہمیں یہاں سے. میں نے کہا بیٹا یہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں 20 سال بھی رہیں گے نا تو بھی جانے کو دل تو کرے گا ہی نہیں, لیکن مدینہ منورہ جائیں گے تو پھر ہمارا دھیان وہاں لگ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو آخری مرتبہ اب لگا کہ یہ تو حرم شریف سے نکلنا ہے, بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے, پتہ نہیں کب موقع ملے گا, 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, سال بعد. تو یہ بھی تو لمبا وقت ہے نا. روزانہ آ رہے تھے, دیکھ رہے تھے, باہر سے دیکھ رہے تھے, نمازوں میں دیکھ رہے تھے, طواف کے بعد دیکھ رہے تھے, دعا کے وقت دیکھ رہے تھے, بار بار دیکھنے لگے. آخری بار کہ بھائی اللہ تعالیٰ بار بار یہاں کی زیارت کرانا. میں تھوڑا آگے گئے تو پھر ایک بار اور دیکھ لیں, تھوڑا آگے گئے تو ایک بار اور دیکھ لیں. پھر جانے کا وقت آیا تو بچے کہنے لگے ابو ایک بار اور دیکھ لیں. میں نے کہا یار عجیب, بیت اللہ شریف کی ایک عجیب جاذبیت. 120 رحمتیں اترتی ہے اللہ تعالیٰ کی, 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہے, 40 نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہے, اور 20 اس کو دیکھنے والوں کو ملتی ہے. اس کو دیکھنا بھی ثواب. بیت اللہ شریف, بیت اللہ شریعت نے ہر چیز میں رائٹ کو پسند کیا. بیت اللہ شریف کے طواف میں لیفٹ کو پسند کیا. ایسے ہونا چاہیے نا, رائٹ تو لیفٹ سے ہوتا ہے پورا ایسے. ایک بزرگ نے کہا کہ انسان کا دل لیفٹ طرف ہے اور کعبۃ اللہ یہاں ہے, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دل بیت اللہ کے قریب رہے, چونکہ یہ دل بھی کعبۃ اللہ ہے, یہ دل بھی اللہ کا گھر ہے, تاکہ یہ اپنے دل کو اللہ کے گھر سے جوڑ دے کہ اللہ کے گھر پہ جو رحمتیں اتر رہی ہے وہ میرے دل پہ آ رہی ہے, وہاں سے لگ کے چھینٹے آ رہے ہیں. ایک اللہ والے کے لیے اے سی شروع کیا, ان کے ساتھ 2 لوگ آئے تو ان کو بھی اے سی کی ٹھنڈک ملے گی. شروع اللہ والے کے لیے کیا تھا, ان کو نہیں ملنا چاہیے. بھائی یہ قاعدہ ہے, ساتھ میں آنے والوں کو بھی نوازا جاتا ہے. تو بیت اللہ شریف کے قریب ہو, اللہ کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہو,
تو اس کے چھیٹے پھر ہم پر بھی آتے. بہت سے لوگ اپنا دل کی تار جوڑتے ہی نہیں, اللہ سے مانگتے ہی نہیں. اسی لیے فرمایا کہ یہ دل بیت اللہ ہے, اس کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے. بیوی کو کچھ بول دیا, اس کا دل ٹوٹ گیا تو بہت بڑا جرم ہے. ابھی کوئی اللہ کے گھر کو توڑ دے تو کیا اللہ اس سے پیار کریں گے؟ تو یہ دل اللہ کا گھر ہے, اس لیے کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. کیا پتا ہم جس کو چھوٹا سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں ہم سے بہتر ہو. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں. اے انسان, جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا, اس دل میں خدا نہیں بستا. اب میں اپنی بات جلدی ختم کروں گا. اب ہم کو جانا ہے مدینہ منورہ. کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری ترتیب بنا دی. ہم تو انڈیویژل گئے تھے, ابھی ٹور میں جانا ہو تو 14 دن جانا پڑے, 20 دن جانا پڑے, 1 مہینہ جانا پڑے. ہم کو تو 40 دن جانا تھا. وہ دل میں خیال آیا کہ جب ویزا 90 دن کا مل رہا ہے تو تھوڑا اچھا وقت لے کے چلے جائیں. مکہ مکرمہ میں 1 کا 1 لاکھ مل رہا ہے, وہ یہاں تو ملے گا نہیں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں 1 کا 50,000 مل رہا ہے. تو 40 دن جماعت میں جاتے ہیں نا, تو 40 دن یہاں چلے جائیں. ابھی ایک بزرگ مدینہ منورہ میں مجھے کہنے لگے, میں نے کہا کہ 40 دن جماعت میں جاتے تھے, ابھی یہاں آ گئے. کہنے لگے مولانا جماعت کی چھٹی نہیں ہے. میں نے کہا پھر 40 دن اپنے دل پر محنت کے اور وہ 40 دن امت میں محنت کے. بولے وہاں تو جانا ہی ہے. مسجد نبوی شریف میں مجھے کہا کہ بہت اچھا, آپ 40 دن آئے, اپنے دل پہ محنت کرو. پھر 40 دن دل پہ محنت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کے پاس جاؤ, منت سماجت کرو, ان پر محنت کرو. یہ جماعتیں جو چلتی ہے نا, بہت قربانیوں کے ساتھ چلتی ہیں. ہاں, 4 دن پہلے ہمارے نوساری سے ایک جماعت گئی. 4 دن پہلے تو سورت سے جماعت گئی نا, تو ہمارے ایک ساتھی ان کو رکھنے کے لیے آئے. تو ایک ساتھی ذرا بیچارے غریب قسم کے, اکیلے میں ان کو پوچھا, بولو کیا آپ جماعت میں جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, خرچے کا انتظام ہو گیا؟ تو کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ. گھر والوں کا سیدھا سادہ گھر چل جاوے, اس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کروا دیا. اصولی جو دینی تھی, جتنا جماعت میں چلے میں خرچ ہوگا 5-6 ہزار, اللہ نے اس کا انتظام کروا دیا. اور ابھی اللہ کا شکر ہے میرے جیب میں پیسے بھی ہے. وہ پیسے کتنے ہیں؟ بولے الحمدللہ ہے میرے پاس, اللہ کا شکر ہے. بولے نہیں بتاؤ نا کتنے ہیں, آپ چلے میں جا رہے ہیں تو. اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ 120 روپے تھے, 100 روپے کسی نے دیے مجھے آتے وقت, الحمدللہ 220 روپے ہیں. تو چائے پینے کا بڑا من تھا تو 20 روپے کی چائے پی لی. اللہ کا شکر ہے میرے پاس 200 روپے ہے جیب میں. چلا لگ جائے گا؟ بولے ہاں لگ جائے گا نا انشاءاللہ. تھوڑی باہر ٹھنڈا پینے جائیں گے, کچھ کھانے جائیں گے, جو یہاں بنے گا وہی. میرا ساتھی کہتا ہے کہ میرے جیب میں بھی پیسے نہیں تھے, میرا دل ٹوٹ گیا. میں یہ جماعت میں جا رہے ہو, کیسے جا رہے ہو, کیا کس پوزیشن کے ساتھ جا رہے ہو, وہ کیا اللہ سے بات چیت کرتے کرتے جا رہا ہے, اس کا گھر کا نظام کیسے چلے گا, آ کے وہ کیا کرے گا. دعوت و تبلیغ کا دوسرا نام ہی قربانی ہے. قربانی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو قربانی دو, آگے بڑھو. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دیں گے. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, مختصر میں عرض کر دوں کہ ہمارا طے ہو گیا ایک ٹور والوں کے ساتھ. کرناٹک کی ٹور تھی, تو ان کے ساتھ جانا ہے مدینہ منورہ. ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو ہمارے لیے آگے کی 4 سیٹ خالی رکھ دی. تو ان کی ٹور میں کھانا کھایا, بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ایک امیر صاحب آئے, مجھے کہا کہ مولانا آپ سفر کی دعا وغیرہ پڑھا دو, اور خلاصہ ہے کہ کچھ دین کی بات بھی کر دو. مکہ مکرمہ سے ریٹرن جا رہے ہیں, اور میں تھوڑا غمگین بھی تھا, مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے کہا ابھی میں مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان کروں کہ مدینہ منورہ کی فضیلت بیان کروں؟ اگر مکہ مکرمہ کے بارے میں بات کرتا ہوں تو ان کا دل دکھے گا کہ ہم کو اور قدر کرنی چاہیے تھی. اگر ان کو کہتا ہوں کہ 1 ریال صدقہ کرو تو 23 لاکھ روپے ہندوستان کے صدقہ کرنے کا ثواب. 1 کا 1 لاکھ, تو 1 لاکھ ریال کے 23 لاکھ. ان کے دل میں آئے گا کہ یار پہلے آ کے بتاتے تو ہم یہ کرتے بھی. اور مدینہ منورہ کی بات کروں تو ابھی تو مکہ مکرمہ کا غم چل رہا ہے. یہ لوگ تو ہے ہی میرے ساتھ, اور مائک تو ہے ہی میرے ہاتھ میں سامنے سے. تو جب مدینہ منورہ آئے گا تو اس کے فضائل بیان کریں گے. تو پھر کچھ باتیں شروع کی, میں نے دعا پڑھائی, کچھ باتیں شروع کی. بات کرنے کے بعد
بارش ہوئی تھوڑی، تو ڈرائیور نے مجھے ایک بات کہی، مجھے کہا کہ مولانا تھوڑا جلدی نکلتے نا تو بہت اچھا ہوتا. اس کو تو پتا نہیں کہ میں تو یہ ٹور سے آیا نہیں ہوں، میں تو الگ سے آیا ہوں. میں نے سن لیا. میں نے کہا کہ یار صحیح وقت ہے، 3 بجے نکلے 8 بجے پہنچ جائیں گے مدینہ منورہ 5 گھنٹے میں. اس نے کہا کہاں 8 بجے پہنچیں گے، ہم رات کو 10 ساڑھے 10 ہو جائیں گے، ہم کو 9:30 10 ساڑھے 10 ہو جائیں گے. 9:30 10 ساڑھے 10 ہو جائیں گے؟ تو کہا مولانا ہم پہلے بدر جائیں گے نا. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا پہلے ہم بدر جائیں گے؟ تو کہا ہاں. میں نے کہا پھر ہم بدر کب پہنچیں گے؟ بولے اثر ہم بدر میں پڑھیں گے. بولے انشاءاللہ. تو میں نے پوری بات چینج کر دی. میں نے کہا کہ چلو الحمدللہ. میں نے فیملی سے بچوں سے کہا، میں نے کہا خوش ہو جاؤ، لائف میں پہلی مرتبہ آج ہم بدر جائیں گے. تو میں نے پوچھا مدینہ منورہ کم کلومیٹر، کتنے کلومیٹر ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا 450 و 50 450 500 کلومیٹر، اور بدر ہوتے ہوئے جائے تو 100 کلومیٹر بڑھ جاتا ہے. تو ہم پہلے بدر جائیں گے انشاءاللہ. میں تو بہت خوش ہو گیا. اب میرے لیے تو ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا سرپرائز تھا. ہر بار سوچتا تھا بدر جاؤں گا بدر جاؤں گا، بدر رہ جاتا تھا. بہت خوش ہو گیا. میں کہا بدر، بچوں کو بھی میں نے کہا بدر جا رہے ہیں، اپنے بدر جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ہم لوگ بدر پہنچے عصر کی نماز میں، اور جو سکون بدر میں دیکھا نا، میری تو دلی تمنا ہے کوئی عمرے کے سفر میں جائے اس کو بدر ضرور جانا چاہیے. کیا اللہ اکبر. میں نے پوچھا ڈرائیور کو کہ یہ جو مسجد بنی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا اسی جگہ بنی ہے؟ اس نے کہا ہاں. نہیں، وہ ایک امیر صاحب تھے، انہوں نے کہا. خلاصہ ہے کہ اسی جگہ یہ مسجد بنی ہے. اب وہاں سے جب ہم لوگ بیٹھے مسجد میں نماز پڑھ کے، تو مجھے واپس مائک دے دیا، بولے بدر کی فضیلت بیان کرو. میں نے کہا بھائی مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہاں جنگ ہوئی تھی، کہاں، مجھے تو خود زیارت کرنی ہے. تو الحمدللہ زیارت کی. ایک قبرستان جو دیکھا نا میں نے، وہ 13 جو بدری صحابہ تھے، اسلام کی پہلی جنگ بڑی مشہور بدر، رمضان کا مہینہ، وہ ہمارے نبی کا رات کا لمبا سجدہ اور آپ کا رونا اور صحابہ کی قربانی اور انصار صحابہ، ان کو تو ایمان لانے کو مجھے 1-1.5 سال ہوئے ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت، اور بس اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے. 13 صحابہ کی مزار ہے وہاں. اللہ، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے اللہ کے دین کی خاطر. عجیب رونق ہے، عجیب بہار ہے. ان کے نام لکھے ہوئے تھے وہاں. میں تو یاد کرنے لگا. میں کہا کیا گزری ہوگی ان کی بیوی بچوں پہ. پیسوں کے خاطر نہیں، کمانے نہیں گئے تھے، آخرت کمانے گئے تھے. دین ایسے جو ہم تک ایسے ہی دین نہیں آیا. پھر اس کے بعد وہ میدان بتایا جہاں جنگ ہوئی تھی بدر کی، وہ ساری چیزیں دیکھی. پھر وہ جگہ بھی دیکھی ابو جہل وغیرہ کو جہاں لا کے رکھ دیا تھا. کیسے بد نصیب لوگ ہیں، نبی کا زمانہ پایا اور ان کے ساتھ دشمنی کر کے دنیا سے چلے گئے. اللہ کرے کہ ہم بد نصیب نہ بنے کہ ان کے امتی اور ان کے طریقوں سے دوری ہم دنیا سے نہ چلے جائیں. یہ فرمان خدا ہے، لوگوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. پھر وہ ہمیں ایک پہاڑ پر لے گیا. آپ یہ بات سننا. اچھا، اس جیسا پہاڑ میں نے میری لائف میں دیکھا ہی نہیں. میں پہاڑوں کا بڑا شوقین ہوں، پہاڑوں پر جانے کا. تو میں نے تو دیکھا ہی نہیں اس جیسا پہاڑ. تو ایک بہت بڑے شخص تھے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ یار یہ پہاڑ. تو کہنے لگے مولانا میں نے بھی دنیا میں پہاڑ بہت دیکھے، 2 پہاڑ جیسے دنیا میں نہیں دیکھے. ایک احد کا پہاڑ الگ ہی لگتا ہے، بولے عجیب رونق لگتی ہے، اور ایک یہ پہاڑ. لیکن کیا خصوصیت ہے اس پہاڑ کی؟ میں نیچے اترا تو وہ پہاڑ کے اوپر تو پورا ایک دم وائٹ مٹی تھی، سفید مٹی پوری. اور وہ اتنی عجیب روئی جیسی لگ رہی تھی کہ میں نے تو ایسی دیکھی نہیں. میں کہا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. تو بچوں نے کہا کہ ابو ہم اوپر جائیں. تو میں نے کہا یہ تو مٹی ہے، تو مٹی میں تو پیر رکھے تو اندر چلے جاتے ہیں، ہم دریا کنارے دیکھتے ہیں. تو وہ تو دوڑ کے اوپر چڑھ گئے. انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا یہاں اتنی پبلک کیوں ہے؟ تو روئی جیسا لگ رہا تھا. میں نے تو ہلکی سی اس کو زبان پہ رکھ کے دیکھا. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا مولانا یہ بھی
پہاڑوں جیسا عام پہاڑ تھا، لیکن یہ پہاڑ کی پوری رونق ہی چینج ہو گئی، کیونکہ بدر میں جو 70,000 کے قریب فرشتے اترے تھے نا، وہ اس پہاڑ پہ اترے تھے. اللہ، اس کے بعد سے اس پہاڑ کی بات ہی چینج. تو ہم نے مشورہ کیا کہ مغرب بھی یہیں پڑھیں گے. پھر الحمدللہ بدر میں کھانا کھایا، کچھ دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، پھر ہم لوگ مدینہ منورہ کی طرف گئے. مدینہ منورہ میں بھی الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا. سلام پڑھنے جانا، جنت کے ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرمائی. مدینہ منورہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، بہار ہی کچھ اور ہے. وہاں کا سکون، وہاں کا اطمینان، وقت ملے سلام پڑھنے چلے جاؤ، درود شریف پڑھتے رہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو. اللہ والوں کو جو مدینہ منورہ کا ادب کرتے دیکھا، میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی مددیں بھی بہت دیکھی، بہت مدد دیکھی اللہ تعالیٰ کی. ایک تو عجیب و غریب مدد دیکھی، ریاض الجنہ کی پرمٹ نہیں مل رہی تھی. ریاض الجنہ کی 17 دن ہو گئے. میرا دل ٹوٹ گیا کہ یار اس سفر میں تو ریاض الجنہ پہ نہیں جا سکتا. میں پانی پی رہا تھا تو ایک شخص آئے، کہا آپ مولانا ثاقب؟ میں نے کہا. کہا میں مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہوں زیادہ وقت، تو میں آپ کے بیان سنتا رہتا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ، دعا کرنا میرے لیے. تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مولانا؟ میری کیا خدمت، دعا کرنا میرے لیے. تو کہا نہیں، آپ ریاض الجنہ پہ گئے؟ میں نے کہا ارادہ ہے، گیا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. وہ وہاں کا بڑا آدمی تھا ریلوے کا. مولانا آپ کے پاس کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے. 3 دن میں آپ جتنی مرتبہ ریاض الجنہ پہ جانا چاہے اس کا انتظام میں کرتا ہوں. وہ کیسے ہوگا؟ بس آپ جائیں نا مولانا، صرف آپ کو وہ چیز پولیس والوں کو بتانی ہے، وہ آپ کو دیکھے گا، مسکرا کے بولے گا جاؤ. بڑا آدمی تھا وہاں کا وہ. میں نے کہا میرے ساتھ تو بچے بھی ہوتے ہیں. تو بولے بچوں کو بھی. میں نے کہا میری اہلیہ بھی نہیں گئی. بولے ان کو بھی. آپ 5 نماز پڑھو، آپ جاؤ اندر، امام کے پیچھے نماز پڑھو. میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ پیارے اللہ، بے شک یہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی مدد ہے. پھر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا. تو انسان کی جب طلب ہوتی ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. دنیا چاہنے والے کو اللہ دنیا دے دیتے ہیں. ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے دین کی. مدینہ منورہ میں بہت بہترین اوقات گزرے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے رات کو آپ احد پہاڑ پہ آ جاؤ. میں نے کہا احد پہاڑ پہ؟ تو کہنے لگے ہاں. میں نے کہا کہ رات میں آپ احد پہاڑ پہ ہوتے ہیں؟ تو کہا جی مولانا، خلاصہ یہ کہ میں دن بھر مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہوں اور رات میں 12 سے 2:30 تک احد پہاڑ پہ ہوتا ہوں. میں تو ان کو دیکھنے لگا. کہنے لگے الحمدللہ، میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں اور 34 سال سے یہیں پر ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں جگہ عطا فرمائی. ایک بنگلہ دیش کے شخص ملے، کہنے لگے مولانا پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، میرا بنگلہ دیش جانے کو بھی دل نہیں کرتا. بڑے اللہ والے تھے. فیملی کو بلاتا ہوں، میں نہیں جاتا مولانا. میں نے کہا کہ آپ یہاں اتنے سالوں سے کیسے رہ گئے؟ مولانا تہجد کی دعا سے رہ گیا. تہجد میں کہتا تھا اللہ مجھے زندگی مدینہ منورہ میں گزارنی ہے، پیارے نبی کے ساتھ گزارنی ہے. جب پیارے نبی یہاں ہے تو میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. تو مجھے کہا بنگلہ دیش. میں نے کہا نہیں جاؤ گے؟ نہ میں پیارے نبی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والا. میں پیارے نبی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا. کتنے سالوں سے یہاں ہوں. میں نے کہا مجھے یہاں رہنا ہو تو کیا کرنا؟ بولے مولانا دعا کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو گھر جا کے. اگر آپ دعا کرو گے جم کے اور ماں باپ کی خدمت کرو گے، اللہ آپ کا راستہ کھول دے گا. میں ریٹرن آ رہا تھا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہ، تو وہ ساتھی کہنے لگے مولانا تھوڑا جلدی کرو ہے ڈرائیور. میں نے کہا کیوں؟ 28 سال ہو گئے میں نے ایک بھی جمعہ مسجد نبوی شریف کے باہر نہیں پڑھا. کہاں کے رہنے والے؟ تو کہا بنگلہ دیش کے. بس دل کی ایک تمنا ہے کہ جمعہ تو مجھے یہیں پڑھنا ہے. مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں ہی جمعہ پڑھنا ہے. ہم کو اتارا، جلدی سے سامان اتارا، فوراً چلا گیا. کیسے کیسے عاشق لوگ، بس وہ بیٹھے ہیں اور عشق میں. اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. تو جب اگر 15 دن کا سفر ہو تو مکہ مکرمہ میں 1 قرآن، مدینہ منورہ میں 1 قرآن. یہ وہ جگہ ہیں کہ یہاں اللہ کا قرآن اترا ہے. اور پورے سفر میں 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار جانا ہو تو کیا کریں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کھلاڑی اچھا پرفارمنس کرتا ہے نا، وہ تو دوسری میچ کھیلتا ہی ہے. وہ جو اچھا پرفارمنس نہیں کرتا نا، اس کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے. اسے لے کہ کسی اور کو لے. میرے دادا کے 50 سفر ہوئے. میں نے پوچھا کہ دادا آپ کیا پرفارمنس کرتے ہو؟ پرفارمنس کیا چیز ہے؟
میں نے کہا میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ کیا پرفارمنس کرتے ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا ابھی سفر کر کے آیا نا تو 13 گھنٹے حرم شریف میں گزار کے آیا. میں نے کہا ہاں یہ اچھا پرفارمنس کیا, عبادت کی نا تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتا ہے. اور یوں فرمایا کہ بار بار حج عمرہ کرو غنی ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو تو حج عمرہ کرنا چاہیے, نہ نوازا ہو تو اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ کی ذات پہ نظر رکھنی چاہیے, ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے, غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بار بار کے راستے کھول دیتا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ 2000 سے پہلے ان کے ایک بھی سفر نہیں ہو رہے تھے, اور ابھی ان کو دیکھتا ہوں کہ 20 سال سے ان کا ایک بھی حج نہیں جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں کی بار بار کی حاضری نصیب فرماوے, اور مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی حاضری نصیب فرماوے. ہمارا کام ہے مانگنا, لے جانے والی ذات اللہ کی ہے. پھر مدینہ منورہ میں الحمدللہ احد پہاڑ پہ بھی جانا ہوا. وہ احد پہاڑ جو ہمارے نبی سے محبت کرتا تھا, ہمارے نبی اس سے محبت کرتے تھے. ایک بے جان چیز وہ ہمارے نبی سے محبت کر رہا ہے, اور ہم امتی ہو کے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کو سیکھنے کی, سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد قباء جانے کا اتفاق ہوا. مسجد قباء میں ایک مولانا ملے, بہت نورانی چہرہ. کیسے ہو مولانا, خیریت سے ہو؟ میں کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جانتا. آپ کو پتہ ہے ہم 2012 میں بنگلہ دیش میں ملے تھے. کہا 2012 کہاں ابھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو یہاں مدینہ منورہ میں, آپ کیا کرتے ہو؟ میرے ضد کرنے پہ انہوں نے بتایا کہ مولانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پیچھے ایک چھتری ہے مسجد نبوی شریف میں, جہاں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے. مولانا میں وہاں جا کے بیٹھتا ہوں, آنکھ بند کرتا ہوں, مراقبہ کرتا ہوں, تصور میں پیارے نبی کے روزے میں پہنچ جاتا ہوں, تصور میں. اور اس کے بعد کی بات تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. 5 گھنٹے روز درود شریف پڑھتا ہوں. پھر 5 گھنٹے. ابھی تو میں ایک سفر میں تھا, ایک آدمی کا فون آیا, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, بولے ایک آدمی کا فون آیا کہ آپ کو عمرے پہ جانا ہے, آپ کی ٹکٹ لے لیے. فوراً آ گیا اور یہاں آ گیا. ایسا اللہ میرا غیبی نظام چلاتا ہے. شاید پیارے نبی کی دعا لگ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بلا لیتا ہے. کیسے کیسا عاشق بھائی. تو اب یہ کس درخت کا پھل ہے؟ آپ 5 گھنٹے درود شریف پڑھیں. ابو کیا کرتے ہیں؟ مولانا آؤ نا کبھی ابو سے ملنے یو پی میں. میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ 40 سال سے امی کہتے تھے ابو رات کو سویا ہی نہیں, اللہ کی عبادت کرتے. سوتے ہیں ابو, اشراق کے بعد سوتے 11 ساڑھے 11 بجے تک. دوپہر میں قیلولہ بھی کرتے ہیں. سوتے ہیں ابو, صبح سوتے, رات نہیں سوتے. روزانہ 6 پارے پڑھنے کا ابو کا معمول ہے, 6 پارے پڑھنے کا روزانہ نمازوں میں. میں کہا 6 پارے کب پڑھ لیتے ہیں؟ وہ پورا 40 سال سے دعوت و تبلیغ کا اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. تو کہا وہ نمازوں میں, وہ سنتوں میں, وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد نیک ہو جاتی ہے. وقت آنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت البقیع میں جگہ نصیب فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی باتیں چل رہی تھی. اللہ یہ باتیں تو نہ ختم کرنے کو دل چاہتا ہے, نہ سننے والے وہ ہوتے ہیں. ایک عجیب اللہ اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے. بات ہی کچھ اور ہے مکہ مکرمہ کی, بات ہی کچھ اور ہے مدینہ منورہ کی. اللہ اس سفر میں کتنے غربا کو دیکھا جن کی تنخواہیں اتنی ہیں کہ ان کا گھر خرچہ بھی نہ چلے, لیکن مزے سے وہاں موجود ہے, عبادت کر رہے ہیں. ان سے پوچھا کیسے آئے؟ ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی بات تھی, مولانا انتظام تو کوئی نہیں تھا, اللہ لے آیا. ایک مولانا کو پوچھا آپ کیسے آ گئے؟ آپ تو ماشاءاللہ اذان دیتے ہیں, انتظام تو آپ کے پاس کوئی تھا نہیں. کہنے لگے مولانا میں وی سی رکھ کے آیا. اتنے سالوں تک وی سی رکھی, ایک ہی دھن تھی کہ اللہ کا گھر دیکھوں گا. الحمدللہ وی سی کے پیسے کھلے, میں آ گیا. وی سی کے پیسے اللہ مجھے لے آیا. ایک مولانا ملے, میں نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کیسے آئے؟ تو کہنے لگے مولانا
بس اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا. ایک شخص نے کہا کہ ہم لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ چلو. تو میں فیملی کے ساتھ میں بھی آ گیا. مولانا اللہ لے آیا. طلب بہت تھی, یہاں آنے کا شوق بہت تھا, اللہ سے کہتا تھا, اللہ لے آیا. ایک مولانا ملے مکہ مکرمہ میں, ان کے ساتھ ملاقات کی, بہت اچھا لگا. مدینہ منورہ میں واپس ملاقات ہوئی. میں نے کہا ماشاءاللہ, کیا آپ بھی اتنے سب دن کے لیے آ گئے ہو؟ تو بتایا گیا کہ مولانا یہ تو جو ہے نا ابھی آئے تھے چلے گئے, 15 دن میں 2 بار ابو کے ساتھ آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پتہ چلا یہ آتے رہتے ہیں یہ مولانا. اللہ, ہندوستان کے تھے. میں کہا اللہ کیسے کیسے لوگ ہیں, 15 دن میں 2 مرتبہ آ جاتے ہیں, آپ انہیں قبول فرماتے ہیں. نوساری میں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, مجھے ملے, کہنے لگے کہ بیٹا ابھی تو میں آیا ہوں نا, رجب سے رمضان تک میں 3 مرتبہ جا رہا ہوں واپس. رجب میں بھی ہوں, شعبان میں بھی ہوں, رمضان میں بھی ہوں. ایک شخص سے ملاقات ہوئی, کہنے لگے بیٹا 60 کے قریب سفر ہو گئے, اللہ سال میں 2-3 دفعہ لے آتا ہے. سورت کے تھے وہ. پیارے اللہ ہمیں بھی اس جگہ کی حاضری نصیب فرما, ادب کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, قدردانی کے ساتھ, وہاں وقت کو وصول کرتے ہوئے, بازاروں کے چکر سے بچتے ہوئے, غفلتوں سے بچتے ہوئے. پیارے اللہ اس سفر میں ہم نے بھی بہت غفلت کی ہے, بہت کوتاہیاں کی ہے, ہمیں محروم نہ کر دینا. کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اللہ محروم کر دیتا ہے. ایک شخص کا مجھے میسج آیا تھا اس سے پہلے سفر میں, بیٹا 28 سال پہلے ایک سفر ہوا تھا مدینہ منورہ کا, کوئی غلطی ہو گئی, اللہ نے محروم کر دیا. 28 سال ہو گئے, دوبارہ قبول نہیں ہو رہے ہم. اللہ اللہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما, ادب کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, قدردانی کے ساتھ وہاں کی برکتیں نصیب فرما, وہاں کی رحمتیں نصیب فرما, ہمارے سفر کو قبول فرما. یہ سب آپ کی مہربانی, آپ کا فضل. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرما. حاضرین مجلس کی مغفرت فرما, ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, دنیا آخرت دونوں بہتر بنا, خوب برکتوں والی حلال روزی عطا فرما, کسی کا قرض دار محتاج نہ بنا. اللہ ہمیں درود شریف زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میں مکہ مکرمہ میں تھا, خبر آئی جن کا میں آپ کو واقعہ سناتا تھا. کاٹھیا واڑ میں ایک بزرگ تھے, وہ روزانہ 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. میں مکہ مکرمہ میں تھا, جمعہ کا دن تھا. مفتی صاحب ان کے بیٹے کا میسیج بجا, مولانا ابو اللہ کو پیارے ہو گئے, جمعہ کا دن لے گئے, جمعہ کا دن لے گئے. وہ 3 بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ساتھ رہنے کا موقع ملا, رمضان کی 23ویں رات لے گئے. بھائی میاں صاحب رمضان کا مہینہ لے گئے. فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے. ان کے بیٹے نے کہا مولانا 1000 سے زیادہ مرتبہ کلمہ پڑھ کے گئے, 2 3 4 5 دفعہ نہیں. ہاں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کارگزاری تو کیا سنا ہے, ہم نے تو کچھ وقت بھی وصول نہیں کیا. یہ تو اللہ اس کو ایک بہترین ترتیب بنا دے, پوری موت تک جو حضرات جائیں تا قیامت ان کے لیے ایک رہبری بنا دیں. اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما. رب کریم جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آ گئے ہیں, جو مستورات پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں, پیارے اللہ جتنے لوگ اس کو ابھی سن رہے ہیں یا سنیں گے, اللہ بہت جلدی ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما. اللہ بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما. اللہ آپ کا احسان ہو جائے گا, آپ کا کرم ہو جائے گا, آپ کا رحم ہو جائے گا. اللہ ہماری لبیک لکھ لے, اللہ ہمیں قبول کر لے, اللہ ہمیں وہاں کی نمازیں نصیب فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. امام مالک فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں میں نے پیارے نبی کی زیارت نہ کی ہو. اللہ ہمیں بھی سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. وقت آنے پر ایمان کی حالت میں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما, جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما, جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے. پیارے اللہ صرف 10,000 کے قریب صحابہ کی قبریں ہیں, پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے دین کے خاطر, پوری دنیا میں اپنی قبریں بنائی, ہندوستان میں بنائی, چائنا میں بنائی, پتہ نہیں کہاں کہاں, یمن میں بنائی, تو افریقہ کے جنگلوں میں بنائی, صرف اس لیے کہ آپ کا دین زندہ ہو جائے. اللہ دین کی مبارک محنت کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما, اللہ والوں سے بیعت ہونے کی توفیق عطا فرما, ان کی مجلسوں میں بھاگ بھاگ کر جانے کی توفیق عطا فرما, علماء کی قدردانی نصیب فرما, دین کے سارے شعبوں کا ادب نصیب
فرما، جمعرات کو مرکز پہ جانے کی توفیق عطا فرما، اپنی مسجد میں مسجد وار جماعت میں بیٹھنے کی، گشتوں میں جانے کی، ملاقاتوں میں جانے کی، ہر مہینے 3 دن جانے کی، سالانہ چلہ جانے کی، بار بار اللہ اندرون بیرون کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم